السلام علیکم۔ ٹرین تیزی سے بل کھاتی ہوئی پلیٹ فارم میں داخل ہوئی اور ایک زوردار سیٹی بجا کر دھیرے دھیرے جھٹکے لیتی ہوئی رک گئی۔ ایئر کنڈیشنڈ سلیپر کی بوگی کے اسٹاپ پر ایک سپاہی حوالدار اور ایک ڈرائیور مستعد کھڑے اپنے افسر کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر آوارہ سے لڑکوں کا ایک پورا گروہ ہاتھ میں موتیے گیندے اور گلاب کے ہار لیے انتظار کر رہا تھا، اور انہوں نے اس قدر دھما چوکڑی مچا رکھی تھی کہ حوالدار نے انہیں کئی بار خشمگی نگاہوں سے گھورا تھا، لیکن مجال ہے کہ ان پر اس کی اس گھوری کا کوئی اثر ہوا ہو۔ ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہوتے ہی حوالدار اور ڈرائیور مستعد ہو گئے۔ بوگی کا دروازہ کھلا اور دونوں نے کھٹ سے نئے آنے والے صاحب کو پولیس والوں کا کڑک سلوٹ پیش کیا اور اس کی جانب بڑھے، لیکن یہ کیا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے افسر سے ملتے، اسی لوفر لڑکوں کے گروہ نے ان کے صاحب پر ہلہ بول دیا اور چیختے چلاتے ان کے صاحب کی طرف دوڑ پڑے، لیکن ان کا صاحب تو خود ہی بڑھ کر ان سے لپٹ گیا تھا۔ حوالدار اور ڈرائیور دونوں ہی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے راجا نے زوردار نعرہ لگایا تھا، وہ رہا عادی، اور پھر بالے چلایا، وہ آیا ہمارا شہزادہ۔ پھر ننو کی پتلی سی آواز ابھری، ارے یار، خدا قسم، یہ تو اپنا عادی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سارے ٹرین سے نیچے اترنے سے پہلے ہی مجھ سے شہد کی مکھیوں کی طرح چپک چکے تھے۔ میں سول سروس اکیڈمی سے اپنی ٹریننگ ختم کر کے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے شہر پہنچا تھا، جہاں میری انڈر ٹریننگ آفیسر کی حیثیت سے پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ اچانک میری نظر میرے اپنے سٹاف کے دو جوانوں پر پڑی۔ میں نے ان سب کو خاموش کروا کر ان سے ہاتھ ملایا۔ دونوں نے مجھے سلوٹ کیا اور بتایا کہ انہیں ایس پی ملک ریشم خان صاحب نے بھیجا ہے تاکہ وہ میرا استقبال کر سکیں اور ان کے دفتر تک میری رہنمائی کر سکیں۔ میں نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بتایا کہ یہ میرا اپنا شہر ہے اور ایس پی صاحب کے دفتر کے بارے میں جانتا ہوں، لہٰذا وہ بے فکر ہو کر واپس جائیں، میں کچھ دیر میں خود ہی ایس پی آفس پہنچ جاؤں گا۔ وہ دونوں مجھے سلوٹ کر کے پلٹ گئے۔ بالے نے انہیں میرا سامان بھی نہیں اٹھانے دیا اور خود ہی میرا سامان اٹھائے وہ میرے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ امی اور ابا سے مل کر میں 2 گھڑی کے لیے وجو کے گھر کی جانب دوڑا۔ وہ صحن میں ہی بے چینی سے ٹہل رہی تھیں۔ جتنے عرصے میں اکیڈمی میں ٹریننگ کر رہا تھا، وہ راجا سے میری لمحہ بلمحہ کی خبر لیتی رہتی تھیں اور راجا کے خطوط میں ان کی جانب سے کہی ہوئی باتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ آج میں فیلڈ ٹریننگ کے لیے اپنے ہی شہر میں تعینات ہو کر آ رہا ہوں، اسی لیے ان کے ساتھ ساتھ سکینہ خالہ اور غیاث چاچا بھی میری راہ تک رہے تھے۔ ان سبھی نے میرا استقبال اسی طرح کیا جیسے کوئی اپنا کسی اپنے کا کر سکتا ہے۔ غیاث چاچا مجھے بہت دیر تک گلے لگا کر میری کمر تھپکاتے رہے اور پھر جب مجھ سے جدا ہوئے تو ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں ان کے احساسات سمجھ سکتا تھا۔ انہوں نے کبھی ایسی ہی کسی کامیابی کا خواب اپنی وجیہہ کے لیے بھی دیکھا تھا، لیکن افسوس مقدر نے وجہ کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن آج انہی کی بیٹی کا دیکھا ہوا سپنا میں نے پورا کر دکھایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آج خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ میری یہ کامیابی بھی تو وجہ کی محنت کے بدولت ممکن ہوئی تھی۔ میں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی کہ آج یہ مان صرف میرا نہیں، ان کا اور وجہ کا بھی تو ہے۔ اس دن میں نے وجہ کے ملیح چہرے پر ایک عرصے کے بعد مکمل سکون کی لہر دیکھی، ایسا سکون جو کسی ناخدا کے چہرے پر اس وقت نمودار ہوتا ہے جب وہ اپنی ڈوبتی کشتی کو طوفانوں سے بچا کر مسافروں سمیت خیریت سے ساحل پر لگا دیتا ہے۔ سکینہ خالہ اور غیاث چاچا ایک طرف ہوئے تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ ہاں تو اے ایس پی عباد خان صاحب، کیا کہا تھا آپ نے؟ اگر دعاؤں سے ہی مقابلے کے امتحان پاس ہوا کرتے تو ہماری مسجد کے مولانا کے تمام بچے سی ایس پی آفیسر ہوتے۔ ہاں تو اب کیا کہتے ہو؟ میری مانو تو جاتے ہوئے مولانا صاحب سے ملتے ہوئے انہیں بھی اپنا یہ سدا بہار مشورہ دیتے جانا، اچھا ہے کچھ اور لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ وجہ کی اس بات پر ہم سبھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ان کے گھر سے نکلتے نکلتے میں نے پھر ان سے کہا کہ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ مولوی صاحب بھی اپنے بچوں کے لیے وجہ سے ہی دعا کروائیں۔ وجہ مسکرا کر بولیں کہ بصر و چشم، لیکن محنت انہیں بھی عادی جیسی ہی کرنی ہوگی۔
کچھ دیر بعد میں ایس پی ملک ریشم خان کے دفتر میں ان کے سامنے بیٹھا اپنی جوائننگ رپورٹ انہیں پیش کر رہا تھا۔ میں انہیں بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا تھا اور میرے سامنے ہی وہ ترقی کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے انسپیکٹر سے ایس پی کے عہدے تک پہنچے تھے۔ جب ان کے کمرے میں داخل ہو کر میں نے انہیں سلوٹ کر کے اے ایس پی انڈر ٹریننگ عباد خان رپورٹنگ سر کہا تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے میرے سلام کا جواب دیا اور اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ وہ مجھے بھی اچھی طرح پہچانتے تھے اور وجو کے کیس کے دوران محلے میں آتے جاتے انہوں نے کئی بار مجھے دیکھا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ بچپن میں ہم سب محلے کے بچے ان کا نام سن کر ہی بھاگ جایا کرتے تھے تو وہ بہت ہنسے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ وہ اوپر سے جس قدر سخت گیر دکھائی دیتے ہیں اندر سے اسی قدر شفیق تھے، لیکن مجرموں کے لیے ان کا نام ہی کافی تھا اور جرم کے معاملے میں وہ کوئی نرمی برتنے کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے تفصیل سے مجھے میرے زیر اختیار علاقے اور ان کیسوں کی تفصیل بتائی جس میں مجھے ان کی معاونت کرنا تھی۔ آخر میں اشتہاری ملزمان کی فہرست کی باری آئی اور میں تیسرے ہی نام پر اس زور سے چونکا کہ میرے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سے کافی چھلکتے چھلکتے بچی۔ وہ ظفر کا نام تھا۔ ایس پی صاحب نے میری بھی بدلتی ہوئی کیفیت محسوس کر لی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس نام سے ہم سب کا پرانا تعلق ہے۔ انہوں نے مجھے ایک اور چونکا دینے والی خبر بھی سنائی کہ ان کی مخبری کے مطابق ظفر گزشتہ ایک ہفتے سے اسی شہر میں موجود ہے، لیکن اس نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے اور فی الحال اس کے نئے ٹھکانے کے متعلق کسی کو علم نہیں۔ ہمارے مخبروں میں بھانت بھانت کے لوگ شامل ہوتے تھے اور یہ تازہ مخبری بھی ایک پرانے جواری نے کی تھی جو گزشتہ ہفتے ہی ظفر کے ہاتھوں اپنی ایک لمبی رقم سے جوئے کے دوران محروم ہو چکا تھا۔ ظفر کی شہر میں آمد کی اطلاع سے جہاں ایک جانب میرے رگ و پے میں بجلیاں سی بر دی گئی، وہیں مجھے کافی متفکر بھی کر دیا۔ میں نے اسی دن ایس پی صاحب سے درخواست کر کے ایک دو سادہ لباس والے محلے کے ارد گرد تعینات کروا دیے تاکہ اگر ظفر اس جانب آنے کی کوشش کرے تو وہیں دھر لیا جائے۔ میں نے غیاث چاچا کو بھی احتیاطاً فون کر دیا کہ وجو کو کہیں آنا جانا ہو تو وہ مجھے بتا دیا کریں۔ غیاث چاچا نے مجھ سے تفصیل نہیں پوچھی، لیکن شاید وہ بھی کچھ متفکر ہو گئے تھے اور فکر کے یہ رنگ شام کو مجھے تب نظر آئے جب میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا۔ میں نے انہیں شہر میں ظفر کی آمد کے بارے میں تو نہیں بتایا، بس یوں ہی سرسری سا تذکرہ کر دیا کہ یہ روز مرہ کی احتیاط ہے اور کچھ نہیں۔ پتہ نہیں میری اس بات سے ان کی تسلی ہوئی یا نہیں، لیکن سکینہ خالہ کی فکر اور بڑھ گئی اور انہوں نے وجو کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً اپنے دل کی بات پھر غیاث چاچا کے سامنے رکھ دی کہ اس طرح وہ اپنی جوان بیٹی کی پل پل حفاظت کب تک کر پائیں گے۔ انہیں یہ فکر بھی کھائے جا رہی تھی کہ وجو 30 کے ہندسے کو چھونے لگی ہیں اور ایک آدھ سال اور گزرا تو شاید لوگ ان کے گھر کا راستہ ہی بھول جائیں۔ آج کل کنواریوں کو پلٹ کر کوئی نہیں پوچھتا اور وجو تو پھر۔ لیکن غیاث چاچا نے سکینہ خالہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں جھڑک کر روک دیا، لیکن یہ بات غیاث چاچا بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ سکینہ خالہ کے خدشات بے جا نہیں ہیں، لیکن ایک بار وہ اپنی ایسی ہی ایک جلد بازی کی وجہ سے اپنی بیٹی کے دامن میں انگارے بھر کر اسے ظفر جیسے شخص کے جہنم میں جھونک چکے تھے، لہٰذا دوبارہ وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہتے تھے، اور پھر بات صرف انہی کی مرضی اور اجازت کی ہوتی تو کوئی بات بھی تھی۔ اب تو وجو سے ایسی کسی بات کا تذکرہ کرنا بھی محال تھا اور ان کے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے دل کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچانا چاہتا ہو یا ایسی کوئی بات کر کے ان کے پرانے زخم ادھیڑنا چاہتا ہو۔ لیکن سکینہ خالہ کے اندر وجو کی ایک بہت گہری اور سب سے پکی سہیلی بھی تو رہتی تھی، اس لیے جو بات ماں کی زبان سے نہیں نکل پاتی تھی اسے اس وقت وہ سہیلی وجو کو منتقل کر دیتی تھی جب کبھی دونوں سہیلیاں سر جوڑ کر بیٹھا کرتیں، لیکن ایسے میں وجو کا اپنی اس سہیلی کو دیا گیا جواب بھی صرف ایک لمبی چپ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو اپنی اس سہیلی کی ہر تشویش اور ہر خدشے سے آگاہ تھیں، لیکن وہ شاید اپنے دل اور ذہن کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس موضوع پر بند کر چکی تھیں، کیونکہ اس عمر میں ہی وہ یکے بعد دیگرے اتنے زیادہ تلخ تجربوں سے گزر چکی تھیں کہ یہ بھی انہی کی ہمت تھی کہ وہ ابھی تک اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے ہوئے تھیں۔ میں اسی لیے نہیں چاہتا تھا کہ ظفر کی شہر میں موجودگی کی خبر سنا کر انہیں مزید پریشان کروں، لیکن پریشانیوں سے تو ہم دونوں کا چولی دامن کا ساتھ تھا
ہم ایک کھڑکی بند کرتے تھے تو وہ دوسرے روشن دان سے اندر جھانکنے لگتی تھی، ایک درس پر قفل لگاتے تھے تو وہ دوسری جھری کھول کر ہمارے من کے اندر کود پڑتی تھی۔ اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ریحان صاحب کی چھوٹی بیٹی فائزہ کی سالگرہ تھی اور دونوں بچے خود اپنے پاپا کے ساتھ خصوصی طور پر اپنی استانی کی ساری فیملی کو مدعو کرنے کے لیے ان کے گھر آئے تھے۔ غیاث چچا نے وجہ کے سامنے تو ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ریحان صاحب کو میری ہدایت کے بارے میں بتا دیا کہ میں نے انہیں وجہ کی نقل و حرکت محدود رکھنے کے لیے کہا ہے۔ ریحان صاحب نے فوراً اس کا حل بھی غیاث چچا کو بتا دیا۔ انہوں نے غیاث چچا ہی کے ہاں میرے نام کا دعوت نامہ بھی لکھ کر چھوڑ دیا کہ جس نے نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت کی ہے وہ خود ہی آپ سب کو لے کر ٹھیک 4 بجے میرے غریب خانے پہ حاضر ہو جائیں۔ غیاث چچا نے مجھے دفتر فون کر کے ساری تفصیل بتا دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ جمعرات کو فاری بھیا اپنے آسٹریلیا والے پڑھائی کے وظیفے کے سلسلے میں 2 سال کے لیے پہلے کراچی اور پھر وہاں سے آسٹریلیا بذریعہ ہوائی جہاز سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لہٰذا میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر وہاں سے سیدھا ریحان صاحب کے گھر آ جاؤں گا۔ البتہ انہیں لے جانے کے لیے میں اپنی سرکاری گاڑی بھیج دوں گا، لہٰذا وہ اسی میں ریحان صاحب کے گھر پہنچ جائیں۔ جمعرات کو میں نے فاری بھیا کو بمشکل گھر سے نکالا، ورنہ ان کی فلائٹ ہی رہ جاتی۔ امی کی دھونیاں اور امارہ کے امام ضامن ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ امی کا بس چلتا تو وہ بھیا کے ساتھ ہی ایک مستقل دھونی ان کے گلے میں ڈال کر بھیج دیتیں تاکہ ہوائی جہاز میں بھی انہیں مناسب دھواں ملتا رہے۔ البتہ خود بھیا کا کھانس کھانس کر برا حال ہو چکا تھا۔ ان کا وظیفہ باٹنی میں ریسرچ کے لیے ہوا تھا اور 2 سال میں انہیں صرف 2 مرتبہ عید پر ہی چھٹی مل سکتی تھی، اس لیے ان کے گھر سے نکلتے نکلتے ماحول کافی افسردہ سا ہو گیا تھا۔ امارہ کی منگنی خاندان میں ہی طے ہو چکی تھی، لیکن رخصتی کے لیے اس نے شرط یہی رکھی تھی کہ فاری بھیا کی واپسی کا انتظار کیا جائے گا۔ وہ بھی بھیا کے نکلتے نکلتے رو پڑی۔ مجھے تو ویسے بھی ایسے الوداع ہمیشہ روح کے اندر تک کاٹ دیتے تھے۔ میرا سارا بچپن ایسے الوداعی لمحوں اور آنسوؤں سے بھرا پڑا تھا، اور مجھ سے زیادہ بھلا اس اذیت اور کرب کو کون محسوس کر سکتا تھا جس سے اس وقت فاری بھیا گزر رہے تھے۔ ویسے بھی وہ کبھی گھر سے اتنے عرصے کے لیے دور نہیں گئے تھے، وہ صرف امی کی وجہ سے خود پر قابو کیے ہوئے تھے، ورنہ وہ تو امارہ سے پہلے ہی رونے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ وہ تو شکر ہوا ابا کا کہ ان کی ایک زوردار کھنکار نے امارہ، بھیا اور امی تینوں کو ہی آخری وارننگ سنا دی، ورنہ ان لوگوں کا صحن کے دروازے سے ہلنے کا کوئی پروگرام بنتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر بھیا مجھ سے مل کر پلٹنے لگے تو میں نے پیچھے سے انہیں ہم دونوں کے بچپن کے انداز میں آواز دی، فاری بھیا۔ وہ چونک کر پلٹے۔ میرے ہاتھ میں ہم دونوں کے بچپن کی وہی پسندیدہ ٹینس بال تھی جو انہوں نے میرے کیڈٹ کالج جاتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر میرے سامان میں رکھ دی تھی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں بھیگی نمی اتر آئی۔ وہ پلٹ کر واپس آئے اور انہوں نے مجھ سے بال لے لی اور پھر اچانک ہی زور سے مجھے گلے لگا لیا۔ اس مرتبہ وہ اکیلے رونے والے نہیں تھے، میری آنکھوں سے بھی آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ ہم بھی کتنے عجیب بھائی تھے، جب کبھی ساتھ ہوتے تو لڑ لڑ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے، اور آج جب ایک بار پھر جدا ہو رہے تھے تو ہمارے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جہاز ہوا میں بلند ہو گیا اور میں بوجھل دل کے ساتھ ریحان صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں تو خاصا اہتمام نظر آ رہا تھا، کافی مہمان آ چکے تھے اور اب بھی مزید آمد جاری تھی۔ شارق اور فائزہ اپنے دوستوں سے اپنی پیاری ٹیچر کا تعارف کروا کر تھک نہیں رہے تھے۔ میں نے اچانک وجہ کو برآمدے میں نکلتے دیکھا تو میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ برآمدے میں ڈھلتی شام کے ملگجے اندھیرے میں چھوٹی چھوٹی رنگین بتیوں کی لڑیاں جگمگا رہی تھیں، اور ان روشنیوں کے درمیان وجہ خود بھی ایک چمکدار ستارہ ہی تو دکھائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے گہرے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور کانوں میں اسی مناسبت سے ہلکے سے فیروزی موتیوں والے ٹاپس ڈال رکھے تھے۔ ضرور یہ سارا اہتمام ان کی سہیلی سکینہ خالہ نے کروایا ہوگا، ورنہ وجہ کو میں نے کبھی اتنا اہتمام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی سادگی ہی اتنی دل فریب اور پروقار تھی کہ انہیں ایسے کسی مصنوعی سہارے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ انہوں نے برآمدے سے ہی مجھے دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا۔ وہ حسب معمول بچوں کے ساتھ بچہ بنی ہوئی تھیں۔ میں نے مسکرا کر دور ہی سے ان کے لباس کو اور ان کے ہلکے سے میک اپ کی اشارے سے تعریف کی
اور بچپن کی طرح فضا میں 100 میں سے پورے 100 یعنی 100/100 کا نشان بنایا۔ وجہ جھینپ سی گئیں اور ہنس پڑیں۔ بہت پہلے جب میں کیڈٹ کالج بھی نہیں گیا تھا اور اپنے اردو میڈیم پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، تو جب کبھی میں اپنی تختی بہت اہتمام سے لکھ کر وجہ کو لے جا کر دکھاتا تو وہ یوں ہی فضا میں 100/100 کا نشان بنا کر میری خوشخطی کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ اور آج تو اگر میرا بس چلتا تو میں 1000 میں سے 1000 نمبر بھی انہیں دینے سے نہ چوکتا۔ اتنے میں ریحان صاحب کی امی اپنے پوتے پوتیوں سمیت باہر برآمدے میں نکل آئیں اور انہوں نے پیار سے وجہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شاید بچے ان کا دادی سے تعارف کروا رہے تھے، لیکن جب ان سب کے قریب پہنچا تو میرے کان میں فائزہ کا صرف آخری جملہ ہی پڑ سکا۔ وہ اپنی دادی سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، دادو آپ ٹیچر سے کہتی کیوں نہیں کہ وہ ہماری ممی بن جائیں؟ میں نے وجہ اور وجہ نے مجھے بوکھلا کر دیکھا۔ اب جانے بچوں کے دل میں یہ بات کہیں پہلے ہی سے دبی تھی یا پھر اسی محفل کے ہنگامے میں ان کے دلوں میں یہ خواہش خود بدائی تھی، لیکن ان کی اس بات پر وجہ ایک دم سے ہی خاموش ہو کر اندر چلی گئیں۔ دادی نے بچوں کو جھڑکا کہ ایسا نہیں کہتے۔ آس پاس کچھ دیر چیمگوئیاں ہوئیں، پھر سب لوگ بھول بھال کر اپنی خوش گپیوں میں مشغول ہو گئے اور بات آئی گئی ہو گئی، لیکن وجہ آپی کو پھر کسی نے محفل میں مسکراتے نہیں دیکھا۔ ریحان صاحب نے بھی ان کی اس خاموشی کو محسوس کیا، لیکن انہیں اس چپ کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی، اور وہ پارٹی ختم ہونے تک کبھی غیاث چچا اور کبھی خالہ سے پوچھتے رہے کہ وجہ اتنی سنجیدہ کیوں بیٹھی ہیں، لیکن کوئی بھی انہیں ان کی غیر موجودگی میں بچوں کے دل سے نکلی وہ بات نہیں بتا سکا۔ پارٹی ختم ہوئی تو ریحان صاحب ہمیں گیٹ پر رخصت کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے ہم سب کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے وہاں آ کر ان کا مان بڑھایا۔ پھر انہوں نے خاص طور پر وجہ کی جانب مڑ کر ان سے کہا کہ وہ خصوصی طور پر وجہ کے ممنون ہیں، کیونکہ شاید وجہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تب بھی وہ بچوں کی خوشی کے لیے یہاں تک آئیں۔ ہم سب ان سے رخصت ہو کر باہر نکلے تو ڈرائیور نے مجھے دیکھ کر جلدی سے گاڑی ریورس کی۔ اتنے میں سڑک سے گزرتا ایک تانگا جس نے ابھی ابھی ہمیں کراس کیا تھا، آگے جا کر ایک دم رکا، جیسے کسی نے گھوڑے کی لگامیں اچانک ہی دوڑتے دوڑتے کھینچ لی ہوں۔ میں ایک دم ہوشیار ہو گیا اور وجہ کے سامنے آ گیا۔ تانگے سے کوئی شخص کودا اور شور مچاتا ہوا ہماری جانب بھاگا۔ میری ساری حسیں ایک دم ہی بیدار ہو گئیں۔ پھر غیاث چچا کی آواز میرے پیچھے سے ابھری، ارے یہ تو اپنا کرمو ہے۔ غیاث چچا ہنستے ہوئے آگے بڑھے اور کرمو کو گلے لگا لیا۔ ہاں وہ کرمو بابا ہی تھا۔ وجہ آپی کے بچپن سے لے کر جوانی تک انہیں اپنے تانگے میں اسکول اور کالج تک چھوڑنے والا کرمدین۔ ہم سب کو دیکھ کر کرمو بابا کی باچھیں کھلی جا رہی تھیں اور وہ مجھے یوں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہا تھا جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ میں ہی وہ چھوٹا سا عادی ہوں جو روزانہ اس کے تانگے کے پائیدان پر لٹک کر وجہ کے گھر سے لے کر محلے کے پھاٹک تک بطور فیس جھولا لیا کرتا تھا۔ وجہ بھی اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھیں اور چند لمحوں کے لیے ان کے چہرے پر چھایا تمام تقدر بالکل ہی چھٹ گیا تھا۔ کرمو نے وجہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بے شمار دعائیں دیں اور وجہ کے بچپن کی یاد کرتا رہا۔ وہ کتنی نفاست پسند تھیں کہ اگر تانگے کی سیٹ پر ذرا بھی گرد ہوتی تھی تو وہ بیٹھنے سے یکسر انکاری ہو جاتی تھیں، اور جب تک خود کرمو یا فضلو بابا اس گرد کو کسی کپڑے سے صاف نہ کر دیتے تب تک وہ میم صاحب بنی نیچے ہی ٹہلتی رہتی تھیں۔ غیاث چچا نے کرمو سے کہا کہ کبھی کبھار گھر کا چکر لگایا جایا کرے، وہ بھی اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ کرمو نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ گاڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے غیاث چچا سے کہا کہ وہ سکینہ خالہ کو لے کر گاڑی میں گھر چلے جائیں۔ میں اور وجہ آج بچپن کی طرح کرمو کے تانگے پر گھر جائیں گے۔ سب نے حیران ہو کر میری جانب دیکھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وجہ کے دل پر چھائے غبار کو دھونے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کرمو نے خوشی سے وہی فکرہ لگایا جو وہ ہمارے بچپن میں تانگے کو تیز دوڑانے کے لیے لگاتا تھا۔ غیاث چچا نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور مسکراتے ہوئے سکینہ خالہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے وجہ کو اشارہ کیا اور شاہی ادب و آداب کے ساتھ بولا، آئیے شہزادی صاحبہ، بگی تیار ہے اور کوچوان کرمو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وجہ نے مسکرا کر سر جھٹکا اور تانگے کی طرف چل دیں۔ آدی تم بھی نا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں ارے بھائی آپ ٹھہری، اپنے ماں باپ کی لاڈلی اور اکلوتی،
اور آپ کا تو سارا بچپن ہی اس شاہی بگی کی سواری میں گزرا ہے، جبکہ مجھے غریب کی کمر ابا کی پرانی سائیکل کی جمپوں اور اچھل کود نے توڑ کر رکھ دی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج موقع ملا ہے تو ذرا ہم بھی اس سواری کا لطف اٹھا لیں۔ وہ جو کچھ دیر مجھے مصنوعی غصے سے گھور کر دیکھتی رہیں اور پھر ہنس کر تانگے پر بیٹھ گئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے وہی 9-10 سال کی وجہ بن چکی تھیں، جو اپنے کرمو بابا سے سارے راستے ضد کرتی تھیں کہ تانگا اور تیز چلائے۔ وجہ سب بھول کر اب بھی کرمو سے وہی جملہ دہرا کر ضد کر رہی تھیں، اور تیز نہ کرمو بابا، بھلا کوئی ایسے تانگا چلاتا ہے؟ اور کرمو بھی وہی پرانا کرمو بن چکا تھا، جو اپنی وجہ کے کہنے پر گھوڑے کو اور تیز دوڑائے جاتا تھا اور راستے میں زور زور سے ہو ہو کے نعرے بھی مارتا جاتا۔ تانگا سڑک پر سرپٹ دوڑا جا رہا تھا اور آس پاس کے لوگ حیرت سے تانگے اور اس میں بیٹھی سواریوں کو دیکھ رہے تھے۔ تانگا اب شہر کی دو رویہ درختوں سے گری ٹھنڈی سڑک کی جانب مڑ چکا تھا۔ راستے میں ایک ٹھیلے پر گرم مونگ پھلیاں بھونتے دیکھ کر وجہ پہلے کی طرح زور سے چلائیں، آدھی گرم مونگ پھلی۔ میں بھی بچپن کی طرح ان کے حکم کی تعمیل میں تانگے سے کودا اور بھاگ کر اخبار کی بڑی بڑی کپی نما پڑیوں میں گرم مونگ پھلی کے بھنے دانے، ان کے اوپر بہت سا چاٹ مسالہ اور نیمبو چھڑا کر بھاگتا ہوا دوبارہ تانگے میں آ بیٹھا۔ کرمو نے پھر ہنس کر زوردار نعرہ مارا، ہو ہو۔ پھر تو راستے میں جو بھی پھیری والا یا ٹھیلا آتا تھا وہ جو یوں ہی چلاتی رہیں، آدھی گزک والا، آدھی بھٹا، آدھی کلفی، اور میں ہر بار اسی چھوٹے آدھی کی طرح بھاگ کر ان کو یہ سب لا کر دیتا رہا۔ جانے کتنی صدیوں بعد میں نے وجہ کو یوں کھل کر ہنستے کہے لگاتے سنا تھا۔ ان کا چہرہ پھول کی طرح کھلے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں وقت کو وہیں روک دیتا، زمانے کی ہر سات کو اپنے اور وجہ کے بچپن کے دسمبر میں ساقط کر دیتا۔ ہمیں بچوں کی طرح ہنستے کھیلتے دیکھ کر کرمو نے بھی تانگے کو سڑکوں پر ڈالے رکھا۔ اس روز تانگے پر بیٹھے بیٹھے میں نے اور وجہ نے اپنے بچپن کو پھر سے جی لیا۔ تب ہمیں ہوش آیا جب دور کسی شہر کے گھڑیال نے رات کے 9 بجنے کا اعلان کیا۔ وجہ نے کرمو سے کہا کہ تانگا گھر کی طرف موڑ لے، کیونکہ غیاث چچا اور سکینہ خالہ پریشان ہوتے ہوں گے۔ میں نے سڑک کنارے بنے پی سی او سے غیاث چچا کو فون کیا اور کہا کہ ان کی لاڈلی میرے ساتھ ہے، پریشان نہ ہوں۔ وہ ہنس کر بولے، میں جانتا تھا تم دونوں جب تانگے پر بیٹھ جاؤ تو پھر جب تک گھوڑا خود تھک کر گر نہ جائے تب تک تم لوگ نیچے اترنے کے نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم ذرا دیر سے لوٹیں گے۔ وہ بولے صبح بھی ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں۔ میں نے ہنس کر فون بند کرنا چاہا تو ان کی آواز کچھ بھرائی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو ان سے کچھ بولا نہ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد دھیرے سے بولے، آدھی بیٹا شکریہ۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ میری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر میں چند لمحوں کے لیے ان کے لبوں پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا یہ میری جیت نہیں ہوگی؟ جواب میں ان سے مزید کچھ نہیں کہا گیا اور انہوں نے جیتے رہو کہہ کر فون رکھ دیا۔ جب میں نے وجہ کو بتایا کہ ہم گھر نہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں اور پھر کھانے کے بعد ریگل چوک سے ان کی پسندیدہ ہاتھ والی مشین سے بنی پولکا آئس کریم کھا کر گھر واپس جائیں گے، تو وہ سراسیمہ سی ہو گئیں کہ گھر میں سبھی پریشان ہوں گے، پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کچھ دیر تو میں انہیں ستاتا رہا کہ غیاث چاچا سمجھیں گے کہ میں ان کی لاڈلی کو لے کر کہیں بھاگ گیا ہوں، یا پھر کرمو کا گھوڑا ہی ہم دونوں کو اتنے سال بعد اپنے پیچھے بیٹھے پا کر کہیں رفو چکر ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب وہ بہت زیادہ ہلکان ہونے لگیں تو میں نے انہیں سچائی بتا دی کہ غیاث چاچا نے پہلے ہی اجازت دے دی ہے، لہٰذا اب وہ چپ کر کے بیٹھی رہیں اور مجھے اور کرمو کو فیصلہ کرنے دیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کہاں جانا چاہیے۔ کرمو نے کہا کہ جگہ ہے تو صحیح، پر ذرا دور ہے، لیکن وہاں رش اور بھیڑ نہیں ہوگی اور کھانا بھی بہت عمدہ ملے گا۔ میں نے کرمو سے کہا کہ تانگا اسی جانب موڑ لے۔ کرمو نے شہر سے باہر جانے والی سڑک پر اپنا تانگا دوڑا دیا اور کچھ ہی دیر میں ہم جھیل کی طرف جانے والی اس سڑک پر اڑے جا رہے تھے جس کے دونوں اطراف شہتوت کے بڑے بڑے پیڑ آسمان پر چٹکتی چاندنی سے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ دیکھو آج کون ان کی مہمان ہے۔ وہ جو حیرت اور دلچسپی سے وہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں، ان کے تاثرات بالکل اس شہزادی جیسے تھے جسے عمر بھر کبھی اپنے محل سے نکلنے کی اجازت نہیں ملتی،
لہٰذا ایک رات وہ اپنی خادمہ کے کپڑے لے کر اور ایک نوکرانی کا بھیس بدل کر دنیا دیکھنے نکل پڑتی ہے اور صبح تک سارا شہر گھوم کر واپس اپنے محل جا پہنچتی ہے۔ میں نے شاید 10ویں کی انگریزی کی کتاب میں اس شہزادی کا یہ قصہ پڑھا تھا اور آج میں خود اس شہزادی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا میری قسمت مجھ پر کبھی اتنی مہربان بھی ہوگی؟ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم جھیل کے کنارے بنے اس چھوٹے سے خوبصورت مگر خاموش اور پرسکون ریسٹورنٹ تک پہنچ گئے، جہاں پچھلی جانب لکڑی کے تختوں کا ایک پلیٹ فارم جھیل کے اندر تک لکڑی کے بڑے بڑے ستونوں کے ذریعے اس طرح کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دور سے پانی پر تیرتا ایک بڑا سا شکرا دکھائی دیتا تھا، اور جھیل کے پانی کی لہریں جب دھیرے سے اس سے ٹکراتیں تو وہ آہستہ آہستہ ہلکورے سے لینے لگ جاتا تھا۔ وجہ نے بیٹھنے کے لیے اسی تختے کا سب سے آخری حصہ منتخب کیا۔ آسمان پر چاندنی اس طرح سے چٹکی ہوئی تھی کہ باہر کی فضا سے زیادہ جھیل کے پانی کے اندر اجالا پھیلا ہوا تھا۔ ایک چاند آسمان پر اور دوسرا پانی کے اندر جھیل کی لہروں پر تیر رہا تھا۔ دور پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور ان پر پھیلی سفید دودھیا برف ہمیں حیرت سے تک رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دیکھو تو کون آیا ہے آج ان کی گود میں 2 گھڑی بیٹھنے کے لیے۔ کرمو دور ریسٹورنٹ میں کھلی فضا میں باربیکیو بناتے اسٹاف سے جھگڑ رہا تھا کہ عادی صاحب آئے ہوئے ہیں، کھانا ٹھیک نہ ہوا تو کسی کی خیر نہیں، اور ریسٹورنٹ والے بیچارے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون سے لاٹ صاحب ہیں جو اس پرانے تانگے پر اتنی رات کو شہر سے اتنی دور کھانا کھانے آئے ہیں۔ ان سے نپٹنے کے بعد کرمو اپنے گھوڑے کو کھول کر دور جھیل کے کنارے سے پانی پلانے کے لیے اس کی لگام تھام کر بڑھ گیا۔ وجہ نے چاند کی روشنی میں دور کرمو کے گھوڑے کو جھیل کے کنارے پانی پیتے دیکھا تو انہوں نے مجھے فوراً اس جانب متوجہ کیا۔ آدھی وہ دیکھو، رابرٹ فروسٹ کی اسٹاپنگ بائی ووڈز ان سنوئی ایوننگ۔ لیکن یہاں برف کہاں ہے؟ صرف گھوڑا اور جنگل ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ ارے تو پھر کیا ہوا؟ ہم اسے اسٹاپنگ بائی کرمو بابا ایٹ لیک سائڈ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا۔ وجہ کی اس اچانک اور برمحل تشبیہ پر ہم دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں نے انہیں بغور دیکھتے ہوئے کہا، یوں ہی ہنستی رہا کریں، آپ ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے جھیل سے نظریں ہٹا کر مجھ پر ڈالیں۔ جانتی ہوں آج میرا دوست مجھے ہنسانے اور خوش کرنے کے لیے ہی شام سے لیے گھوم رہا ہے اور اسی مقصد کے لیے شہر سے اتنی دور بھی لے کر آیا ہے۔ آپ کی خوشی اور یہ ہنسی دیکھنے کے لیے مجھے اگر آپ کو چاند پر بھی لے جانا پڑے تو لے کر جاؤں گا، پکا۔ لیکن عادی کیا ضروری ہے کہ دنیا کا ہر شخص خوش ہی رہے، سدا ہنستا ہی رہے؟ آخر کسی کو تو اس غم اور یاس سے بھی دوستی کرنا ہوگی۔ مجھے باقی دنیا کا نہیں پتہ، مجھے صرف آپ سے غرض ہے اور میں کبھی کسی غم اور یاس کو ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر نہیں بننے دوں گا۔ انہوں نے اپنا چہرہ اپنی ہتھیلیوں پر ٹکا کر مجھے چھیڑنے کے لیے کہا، اچھا جی تو بتاؤ بھلا عادی کیا کرے گا ایسے موقع پر؟ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور عزم سے کہا، اپنی جان بھی دے دوں گا، اپنی آخری سانس تک لڑے گا عادی آپ کے لیے، فنا ہو جائے گا۔ وجہ نے ایک دم سے شش کہہ کر مجھے چپ کروا دیا اور بے حد سنجیدگی سے بولیں، نہیں عادی ایسا نہیں کہتے، دوبارہ ایسی بات ہرگز نہ کرنا ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میں ان کا موڈ بدلنے کے لیے کہا، اگر بات نہ کرنے کی قسم پر لوگ چپ ہونے لگتے تو آج راجہ گونگا ہوتا۔ وجہ کو کچھ دیر تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر جب سمجھی تو زور سے ہنس پڑی۔ کیوں، کیا راجہ ہر وقت بات نہ کرنے کی قسمیں کھاتا رہتا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ راجہ تو دوستوں میں چنے بٹتے وقت کم چنے ملنے پر بھی آئندہ ہم سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لیتا تھا۔ ہم انہی باتوں میں مشغول تھے کہ کھانا بھی آ گیا۔ کھانا واقعی بہت عمدہ اور لذیذ تھا۔ میں نے کرمو کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اور اس کا گھوڑا دونوں وہاں جھیل کنارے کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ کچھ پل میری زندگی کے سب سے حسین اور سب سے زیادہ یادگار لمحے تھے۔ کھانے کے بعد بھی میرا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اسی جھیل کے کنارے اسی رات میں وجہ کے ساتھ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی ساری زندگی گزار دینا چاہتا تھا، اور شاید اگر مجھے کرمو کا خیال نہ ہوتا تو میں صبح تک انہیں یوں ہی اپنے سامنے بٹھائے رکھتا۔ واپسی پر میں نے وجہ سے پوچھا کہ انہوں نے ریحان صاحب کے گھر میں بچوں کی بات کا اتنا زیادہ اثر کیوں لے لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں بچوں کی بات کا اتنا قلق نہیں تھا،
جتنا اپنے آس پاس بکھرے لوگوں کی سوچ سے تھا۔ عادی یہ لوگ آخر عورت کو صرف ایک رشتے کے ترازو پر رکھ کر ہی کیوں تولتے ہیں؟ کیا عورت کی ذات خود اپنے اندر مکمل نہیں ہوتی؟ کیوں اس کے آس پاس ہمیشہ اس کی زندگی کے کسی مرد مالک کو ہی ڈھونڈا جاتا ہے؟ اور اگر ایسا کوئی رشتہ ساتھ نہ ہو تو سب اس کے ساتھ عجیب سا برتاؤ شروع کر دیتے ہیں، اسے یا تو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں یا پھر طرح طرح کے الزام اس کی ذات پر منڈ دیے جاتے ہیں۔ کیا میری ذات خود میرے اپنے ساتھ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا وجیہہ صرف وجیہہ نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کے نام کے ساتھ کسی لاحقے کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ لوگ اس کے بنا وجیہہ کو ہی بھول جاتے ہیں؟ بولتے بولتے وجہ کی آواز بھررانے لگی۔ وہ چپ ہو گئیں۔ کچھ دیر تک فضا میں گمبھیر سی خاموشی چھا گئی۔ صرف پکی سڑک پر دوڑتے تانگے کی ٹک ٹک اور تیزی سے چلتی ہواؤں کا شور سنائی دیتا رہا۔ پھر میں نے اپنے لفظ جمع کیے اور دھیرے سے بولا، آج میری ایک بات غور سے سن لیں اور پھر کبھی بھی اس بات کو دہرائیے گا نہیں۔ وجیہہ اپنے اندر ہی خود ایک مکمل کائنات ہے۔ اسے اپنے ساتھ کسی سابقے یا لاحقے کی کبھی ضرورت نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ ہاں البتہ وہ بڑی خوش نصیب ہستی ہوگی جس کو وجیہہ کے نام کا سابقہ مل جائے، کیونکہ یہ سابقہ کسی بھی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر سکتا ہے۔ وجیہہ اپنے اندر مکمل ہے اور اس کے بنا اس کے ساتھ جڑنے والا کوئی بھی نام، چاہے وہ سابقہ ہو چاہے لاحقہ، ہمیشہ نامکمل ہی رہے گا۔ میں جانے کیا کچھ بولتا رہا اور وجہ خاموشی سے سر جھکائے میری بات سنتی رہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کے بارے میں میری یہ رائے اس لیے نہیں کیونکہ خوش قسمتی سے میں آپ کے دوستوں میں شامل ہوں۔ میری رائے آپ کے بارے میں تب بھی یہی ہوتی اگر میں آپ سے زندگی میں آج پہلی اور آخری بار ملا ہوتا، کیونکہ آپ سے ایک ملاقات بھی انسان کو اپنے اندر مکمل کرنے کے لیے بہت ہے۔ وجہ نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ اتنے میں تانگے نے موڑ کاٹا اور محلے کے پھاٹک سے اندر داخل ہو گیا۔ کرمو کو رخصت کرنے سے پہلے میں نے جیب میں جتنے روپے تھے وہ زبردستی اس کی واسکٹ کے اندرونی جیب میں ڈال دیے، جنہیں لوٹانے کے لیے وہ 3 بار پلٹا، لیکن جب وجہ نے بھی اس سے کہا کہ یہ اس کے لیے نہیں بلکہ اس کی وجہ کی ہم عمر بیٹی رانی کے لیے ہیں، تو بادل نخواستہ اسے وہ رقم قبول کرنی ہی پڑی اور وہ ہم دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے تانگا موڑ کر چلا گیا۔ میں نے بھی وجہ کو دروازے تک پہنچا کر واپسی کی راہ لی۔ میں ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ پیچھے سے وجہ کی آواز سنائی دی، عادی۔ میں پلٹا۔ میرے چھوٹے دوست عادی کا شکریہ ادا کر دینا۔ میں مسکرایا۔ شکریہ کس بات کا؟ آج کی شام ان چند گھڑیوں میں مجھے میرا بچپن لوٹا دینے کا شکریہ اور کچھ دیر کے لیے مجھے میرا اپنا آپ واپس دینے کا شکریہ۔ میں نے سینے پر ایک ہاتھ رکھ کر اور جھک کر کہا، اس خدمت کے لیے یہ بندہ ہمیشہ حاضر ہے۔ وجہ ہنس پڑیں۔ میں نے اپنی ناک پر انگلی رکھ کر ان کے انداز میں اسے دبایا اور انہیں یوں ہی مجھے دیکھ کر ہنستے چھوڑ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ لیکن ابھی میں اپنی گلی میں مڑنے بھی نہیں پایا تھا کہ میری سرکاری جیپ تیزی سے محلے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی۔ میں ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ رات کی ڈیوٹی والا اشرف ڈرائیور اور 2 سپاہی بھی موجود تھے۔ پتہ چلا کہ ایس پی کا پیغام آیا ہے کہ شہر کے ایک متروکہ عمارت کے تہہ خانے میں کچھ لوگوں کے جھگڑنے کی اطلاع آئی ہے اور آس پاس لوگوں نے 2 فائروں کی آواز بھی سنی ہے۔ میں اسی وقت ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ ہمارے موقع واردات پر پہنچنے سے پہلے وہاں باقی نفری بھی پہنچ چکی تھی اور انہوں نے عمارت کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجسٹریٹ صاحب بھی تشریف لا چکے تھے، سو ہم نے مزید وقت ضائع کیے بنا تہہ خانے میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ آس پاس مکینوں سے یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ جھگڑے اور فائر کی آواز کے چند لمحوں بعد ہی 2-3 افراد کو انہوں نے تیزی سے عمارت سے باہر نکلتے اور بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اس بات کا قوی امکان تھا کہ اندر کوئی ذی روح موجود نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی ہم نے آدھی سیڑھیاں طے کیں، اندر تہہ خانے میں ابتری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں شدید دھینگا مشتی ہوئی ہو۔ اندر لائٹ نہیں تھی یا کٹ چکی تھی، اس لیے میں نے گارڈ کو ٹارچ روشن کرنے کا کہا۔ ایک ساتھ کئی ٹارچیں روشن ہو گئیں اور زمین پر اوندے منہ پڑی میز کے پیچھے کوئی شخص الٹا گرا ہوا دکھائی دیا۔ سپاہی نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا اور ہلانے جلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے سود پڑا ہوا تھا۔ سپاہی نے جلدی سے کہا،
جناب یہ تو لگتا ہے مر گیا ہے۔ میں نے دوسرے سپاہی کو اس شخص کے چہرے پر روشنی مارنے کو کہا۔ طاقتور ٹارچ کے ہالے نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی بچھو نے مجھے ڈنک مارا ہو۔ وہ شخص ظفر تھا، جو اب لاش کی صورت میں اس تہہ خانے میں بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ ظفر مر چکا تھا۔ میرے اگلے 3 دن بے حد مصروف گزرے۔ شہر کی ناکہ بندی تو ہم نے اسی لمحے کروا دی تھی جب ظفر کی لاش ہمیں ملی تھی، اور تیسرے دن چند مشکوک پرانے جواریوں کو چھپ کر مال گاڑیوں کے ذریعے شہر سے باہر جاتے ہوئے ہم نے گرفتار بھی کر لیا۔ تفتیش کے دوران ان میں سے کوئی ظفر کا قاتل تو ثابت نہ ہوا، لیکن یہ پتہ ضرور چل گیا کہ ظفر کا جھگڑا کن لوگوں سے ہوا تھا۔ وہ اس کے وہی پرانے قرض خواہ تھے جن سے رقم انیٹھ کر وہ شہر سے فرار ہو گیا تھا۔ انہیں جب اطلاع ملی کہ ظفر اسی شہر میں ہے اور اس پرانی عمارت کے تہہ خانے میں 4 مزید جواریوں کے ساتھ بازی جمائے بیٹھا ہے، تو وہ اس سے اپنی رقم کا تقاضا کرنے پہنچ گئے۔ ظفر نے پہلے تو بہانے تراشنے کی کوشش کی کہ اس وقت اس کا ہاتھ تنگ ہے، لہٰذا فی الحال وہ رقم کی ادائیگی سے معذور ہے، لیکن جب اس کے پرانے ساتھیوں نے اس کی ایک نہیں مانی اور اس سے بازی پر لگی رقم بھی چھیننے کی کوشش کی تو معاملہ بگڑ گیا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اسی اثنا میں ان میں سے کسی ایک نے ریوالور نکال لیا اور پیسے لے کر بھاگتے ہوئے ظفر پر پیچھے سے 2 فائر کر دیے۔ ظفر وہیں گرا اور تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ گولی مارنے والے بھی رقم اٹھا کر بھاگ گئے اور یوں ظفر کی کہانی کا عبرتناک انجام ہوا۔ غیاث چاچا کو میں نے اگلے دن اخبار کا وہ صفحہ صبح سویرے ہی بھجوا دیا تھا جس میں ظفر کی موت کی خبر شائع ہوئی تھی۔ میں خود بے پناہ مصروفیت اور دن رات کے چھاپوں کی وجہ سے ان سے بات نہیں کر سکا، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کے اور وجہ کے زخموں میں آخری بار ٹیس اٹھے گی تو ضرور، لیکن اس کے بعد زخم خود ہی مندمل بھی ہو جائیں گے اور اس بدنصیب خاندان کو سکون بھی مل جائے گا۔ شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ قتل کے 6 دن ہم نے اصل قاتلوں کو بھی ایک پرانے قبرستان کے گورکن کی کوٹری سے گرفتار کر لیا، جو خود بھی کبھی ان جواریوں کا ساتھی تھا اور اپنی کوٹری میں ہی انہیں جوا بھی کھلاتا تھا۔ ملک صاحب نے میری زندگی کے پہلے کیس میں ہی کامیابی پر مجھے مبارکباد دی، لیکن مجھے اصل خوشی اس بات کی تھی کہ آخرکار غیاث چاچا کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن اندر ہی اندر ظفر کی جانب سے مزید کسی انتقامی کارروائی کی فکر اور غم ہمیشہ کھائے جاتا تھا۔ پچھلی جمعرات کو میں ریحان صاحب کے گھر پارٹی کی وجہ سے بالے کے گراج نہیں جا سکا تھا، لہٰذا اگلی جمعرات سے پہلے ہی راجا کا پیغام آ گیا کہ اگر اس ہفتے بھی میں نے ناغہ کیا تو وہ آئندہ کبھی مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ لہٰذا جمعرات کا دن آتے ہی میں ٹھیک 4 بجے خود گراج کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ سارے لوفر اندر ہی موجود تھے اور جانے کس بات پر زوروں کی بحث چل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بالے نے خوشی سے چلا کر کہا تھا، جس کا انتظار لو آ گیا وہ شاہکار۔ راجا نے گھور کر مجھے دیکھا۔ آ گئے آپ ASP صاحب، مل گئی فرصت ہم غریبوں سے ملنے کی۔ ہاں بھائی، اب بھلا ہمیں کون پوچھے گا، اب تو تانگے کی سیر کو جانے لگے ہیں لوگ، کبھی اپنے دن بھی پھریں گے پیارے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس چنڈال چوکڑی کو بھی میری وجہ کے ساتھ سیر کو جانے کی خبر مل چکی تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ پڑے ایک پرانے کشن پر قبضہ جما کر بیٹھتے ہوئے کہا، جلنے والے جلا کریں، قسمت ہمارے ساتھ ہے۔ ننو نے وہیں سے ٹکڑا جوڑا، حسرت ان گل گنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ ننو کی پرانی عادت تھی کہ وہ ہر شعر میں ایک آدھ لفظ اپنی جانب سے بڑھایا یا گھٹایا کرتا تھا اور اس کے وزن کا بیڑا غرق کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ راجا نے پھر ٹھنڈی آہ بھری، کوئی بات نہیں پیارے، اپنے ساتھ بھی ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے۔ بہت پہلے جب ہم سب 5ویں جماعت میں تھے تو ہم نے ایک انوکھا کھیل ایجاد کیا تھا۔ ہم نے سڑک پر چلتی بسوں، ٹرکوں اور رکشوں کی پشت پر لکھے اشعار اور اقوال زریں میں بات کرنے کی شرط لگا لی اور طے کیا کہ جو کوئی بھی ان باتوں کے علاوہ کوئی دوسری بات کرے گا تو اسے جرمانے کے طور پر سب کو قادر ماما کی ریڑھی سے نان چھولے کھلانے پڑیں گے۔ لہٰذا ہم نے سینکڑوں ایسے اشعار اور اقوال یاد کر لیے تھے۔ یہاں سے راجا چلاتا، او پپو یار تنگ نہ کر، پیسے لے جنگ نہ کر۔ وہاں سے بالے کہتا، ہارن دو راستہ لو۔ یہاں سے میں چھیڑتا، اپنا تو وقت ہی خراب ہے پیارے،
ننو آہ برتا، سچ کہا، وقت وقت کی بات ہے۔ مشی وہاں سے فریاد کرتا، ماں کی دعا جا بیٹا تانگا چلا۔ گڈو وہاں سے دھمکی دیتا، وقت کا شہزادہ پھر لوٹ کر آئے گا۔ غرض اسی فضولیات میں ہمارا سارا دن کٹ جاتا تھا۔ آج بھی جب بالے نے مجھے دیکھتے ہی مخصوص بس والا نعرہ لگایا تو میں سمجھ گیا کہ وہ سب مجھ سے ناراض ہیں۔ بہرحال بڑی مشکل سے اور مختلف تراغیب دے کر میں نے انہیں منایا۔ پھر راجا نے ہی سب سے پہلے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری اور بولا، یار کوئی میری بھی لو میرج کراؤ۔ میری اماں کا تو اس طرف دھیان ہی نہیں، ہر وقت نوکری کی رٹ لگائے رکھتی ہیں۔ میں نے اسے ٹوکا کہ لو میرج کی سب سے پہلی شرط ایک عدد لڑکی اور دوسری انتہائی بنیادی شرط اس لڑکی سے محبت کا ہونا اشد ضروری ہے، اور بدقسمتی سے راجا کے معاملے میں یہ دونوں شرائط پوری نہیں ہوتی تھیں۔ ویسے بھی لو میرج کروائی نہیں جاتی، عموماً بھاگ کر کی جاتی ہے۔ راجا نے برا سا منہ بنایا۔ ننو نے دور سے دانت نکالے۔ خدا قسم عادی یار، راجا نہ سہی، پر تیرے کیس میں تو یہ دونوں شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ پھر تو کیوں نہیں کر لیتا شادی؟ میرا مطلب ہے لو میرج۔ کیا مطلب؟ بالے اچھل کر ناکارہ جیپ کے بونٹ سے نیچے اتر آیا۔ مطلب یہ کہ لڑکی بھی موجود ہے اور تو اس سے شدید محبت بھی کرتا ہے، پھر انتظار کس بات کا ہے؟ راجا نے وہیں گیراج کے پرانے صوفے پر لیٹے لیٹے آواز لگائی، اسے اس بات کا انتظار ہے کہ ایک بار پھر کوئی اور اس کا ہاتھ مانگ کر لے جائے اور یہ جناب پھر سے دیوداس بنے ادھر ادھر پھرا کریں۔ میں نے ان سب کو گھورا، تم سب ہوش میں تو ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ راجا نے تکیہ اٹھا کر زور سے میری طرف مارنے کے لیے پھینکا۔ تو کیا چاہتا ہے کہ وہ یوں ہی بنا کسی رشتے کے تیرے انتظار میں گھر بیٹھی رہیں اور تو مہینے میں ایک آدھ بار انہیں گھمانے کے لیے کہیں لے جایا کرے، اور کوئی اگلا تجھ سے پوچھے کہ میاں بتاؤ تو رشتہ کیا ہے تم دونوں کے درمیان، تو ہنس کر کہہ دے کہ صرف دوستی؟ ہاں تو دوستی کے رشتے میں برائی کیا ہے؟ وہ میری دوست تھیں، میری دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ کسی کو اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ کم از کم ہمیں یا پورے محلے کو تو تم دونوں کی دوستی پر اپنے ایمان سے بھی زیادہ یقین ہے۔ لیکن عادی میری جان، یہ دنیا صرف ہم یا ہمارا محلہ ہی نہیں، اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچ، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ یوں ہی ہمیشہ تیری دوست رہیں تو اس کا حل صرف اور صرف یہ رشتہ ہے، ورنہ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی آئے گا اور انہیں تجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ پھر وہ خود چاہیں بھی تو ان کی زندگی میں آنے والا تیرے اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اور انہیں بھی آخر کار تجھ میں اور اس نئے آنے والے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میں نے حیرت سے اپنے دوستوں کو دیکھا، یہ سب آج کیسی باتیں کر رہے تھے؟ بقول فضلو بابا یہ سب آج کون سی بوٹی ٹاپ کر آئے تھے؟ سچ یہی تھا کہ میں نے آج تک اپنے اور وجو کے رشتے کو سوائے دوستی کے کسی اور نام سے پکارنے کا اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس رشتے کو کوئی بھی اور نام دینے سے ہمارے درمیان موجود اس دوستی کے عظیم ترین رشتے پر حرف آ جائے گا، جو مجھے دیگر کسی بھی رشتے سے زیادہ عزیز تھا۔ اسی لیے میں اسے محبت کا وہ نام دینے سے بھی گریز کرتا تھا جو آج بالے نے شاید انجانے میں دے دیا تھا۔ ہاں مجھے ان سے محبت تو تھی، پر یہ محبت تو ہوش سنبھالتے ہی میں نے اپنے اندر موجود پائی تھی۔ اس وقت تو کبھی کسی نے اس محبت کو کسی رشتے یا کسی نام سے پکارنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی، تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج اس معاشرے کو یہ ضرورت کیوں پڑ گئی تھی؟ لیکن بات تو راجا کی بھی ٹھیک ہی تھی۔ کوئی دوسرا اگر وجو کی زندگی کا مالک بن جائے تو وہ بھلا میری اس دوستی کو کیوں قبول کرے گا، چاہے میرے اور وجو کے درمیان کا یہ رشتہ کتنا ہی پاک، کتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو۔ وہ تو اسے اپنے اور موجودہ زمانے کے پیمانے پر ہی ناپے اور تولے گا، اور زمانے کا ترازو تو سدا یہی صدا دیتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان دوستی کا کوئی رشتہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت یا تو بہن ہو سکتی ہے، یا ماں، یا بیوی، یا بیٹی، اور بس۔ اس کے آگے رشتوں کی ڈکشنری میں ہمارے ہاں عورت کے نام کے آگے ایک بڑا سا سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا ہر رشتہ بس ایک سوالیہ نشان ہی بن جاتا ہے۔ اور میں بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جب تک وجو اپنے گھر میں ہیں ہم دونوں اس سوالیہ نشان سے کسی حد تک بچے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے کسی دوسرے گھر میں قدم رکھا
یہ سوالیہ نشان پوری شدت سے ہم دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوگا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی ہماری سوچ ہی حالات کی صورت اختیار کر کے ہمارے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے سیانے ہمیشہ اچھا سوچنے کی صلاح دیتے ہیں، لیکن ان دنوں میرے دوستوں سمیت ہم میں سے شاید کوئی اچھا نہیں سوچ رہا تھا۔ اسی لیے اگلی ہی شام جب غیاث چچا کا پیغام آیا کہ شام کی چائے ان کے ساتھ پیوں، تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں صورتحال کچھ ایسا رخ اختیار کر لے گی۔ میں جب شام کو غیاث چچا کے گھر پہنچا تو ریحان صاحب کی گاڑی پہلے ہی سے باہر کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت گرم جوشی سے مجھ سے ملے، وجہ مجھے آس پاس کہیں دکھائی نہ دیں۔ غیاث چاچا نے خود ہی چائے ڈال کر مجھے بھی کپ تھما دیا اور ریحان صاحب سے کہا کہ وہ اپنی بات جاری رکھیں، آدی ان کے گھر کے فرد جیسا ہی ہے۔ ریحان صاحب نے کھنکار کر اپنی اس ادھوری بات کو پھر سے جوڑا جو میرے اندر آنے سے پہلے وہ عادی مکمل کر چکے تھے۔ جی تو میں کہہ رہا تھا کہ اسی لیے میں نے امی کو روک دیا کہ پہلے مجھے بات کر لینے دیں، پھر اگر آپ لوگ اور وجیہہ اجازت دیں گی تو امی باقاعدہ وجیہہ کا رشتہ مانگنے کے لیے یہاں آئیں گی۔ میرے ہاتھوں میں چائے کا کپ اس زور سے لرزا کہ مجھے اس کو جلدی سے دوبارہ میز پر رکھ دینا پڑا، گویا راجا کے خدشات نے 24 گھنٹے کے اندر ہی حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ ریحان صاحب کی امی جو کسی اور شہر میں رہتی تھیں اور ریحان صاحب کی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب کے سلسلے میں چند دن کے لیے ریحان صاحب کے پاس رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، انہوں نے جب وجہ کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئیں، اور اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وجہ کو اپنی بہو بنانے کی پوری اور سر توڑ کوششیں کریں گی، لیکن ریحان صاحب نے انہیں حتمی رشتہ لے کر جانے سے اس وقت تک کے لیے روک دیا تھا جب تک وہ خود پہلے غیاث چچا کی مرضی معلوم نہ کر لیں۔ غیاث چچا نے ریحان صاحب سے کہا کہ وہ اس معاملے میں فی الحال کوئی بھی قطعی رائے دینے سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ وجیہہ کی زندگی کا اپنا فیصلہ ہے اور وجہ خود ہی اس سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کی مختار ہیں، لہٰذا وہ صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ریحان صاحب کا یہ رشتہ وجہ کے سامنے رکھ دیں۔ اب مجھے وہاں وجہ اور سکینہ خالہ کی غیر موجودگی کی وجہ سمجھ میں آئی کہ ضرور خود ریحان صاحب نے پہلے تنہائی میں غیاث چاچا سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہوگی، تاکہ اگر غیاث چاچا ہی کو کوئی اعتراض ہو تو بات وہیں ختم ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں ریحان صاحب نے چائے ختم کر کے اٹھنے اور رخصت لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ غیاث چاچا نے مجھے انہیں گاڑی تک چھوڑنے کا اشارہ کیا اور میں ریحان صاحب کے ساتھ ہی باہر ان کی گاڑی تک چلا آیا۔ مجھ سے ہاتھ ملا کر وہ گاڑی کی طرف جاتے جاتے اچانک رک کر پلٹے اور کہا، عباد، جہاں تک میں جانتا ہوں وجیہہ کے گھرانے کے باہر والوں میں سے آپ ان سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور وجیہہ آپ ہی پر سب سے زیادہ اعتماد بھی کرتی ہیں، کیا آپ انہیں میرا ایک پیغام دے دیں گے؟ میں ہڑبڑا سا گیا۔ جی جی ضرور، ان سے کہیے گا کہ اس رشتے کی خواہش صرف امی کے دل میں ہی نہیں جاگی، خود مجھے بھی کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، لیکن اپنی اور وجیہہ کے عمر کے فرق کی وجہ سے یہ بات زبان پر نہیں لا سکا۔ آپ وجیہہ سے یہ ضرور کہہ دیجئے گا کہ انہی کا فیصلہ اب بھی آخری اور حتمی ہوگا، اور خدارہ کبھی بھی اس پروپوزل کو نہ کرنے کی صورت میں بھی وہ اسے اپنے اور میرے خاندان کے بیچ میں کسی دیوار کی صورت میں محسوس نہ کریں۔ وہ ہر حال میں میرے لیے محترم تھیں اور محترم رہیں گی۔ ریحان صاحب مجھ سے ہاتھ ملا کر جانے کب کے وہاں سے جا چکے تھے، لیکن میں اب بھی اس ملاح کی طرح بے بس سا وہاں کھڑا تھا جسے بیچ بنور میں اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کی کشتی میں ایک ایسا شگاف ہے جسے بھرنے کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ راجا کو جب میں نے یہ بات بتائی تو وہ غصے سے چلا اٹھا، دیکھا میں نہ کہتا تھا، ہو گئی چھٹی، یہ ریلوے کے سارے بابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چلنے میں پسنجر جیسے دھیمے لیکن مستقل مزاج، اتنے کے دھیرے دھیرے اور سرک سرک کر اپنی منزل کے پلیٹ فارم تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، دی جا کر وجہ سے اپنے دل کا حال کہہ دے، آج اور ابھی، اس سے پہلے کہ وہ ریلوے بابو انہیں لے اڑے۔ لیکن جس بات کو راجا اتنی آسانی سے کہہ رہا تھا، میرے لیے وہ دنیا کی سب سے مشکل ترین کسوٹی تھی۔ میں نے ساری زندگی میں صرف یہی ایک وجہ کی دوستی ہی تو کمائی تھی، باقی عمر بھر کے گوشوارے میں صرف اور صرف خسارہ ہی تو تھا۔ کہیں یہ دوستی، یہ رشتہ بھی مجھ سے چھن گیا تو؟ اس سے آگے سوچنے کی نہ مجھ میں ہمت تھی اور نہ ہی سکت۔
ساری رات میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور آخر کار صبح ہونے تک میں ایک فیصلے تک پہنچ چکا تھا۔ مجھے کوئی ایک بھرم تو داؤ پر لگانا ہی تھا، لہٰذا میں نے بھی یہ بازی اپنے طور پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیاث چاچا میری بات سن کر بہت دیر تک گمسم بیٹھے رہے اور میں ان کے سامنے بیٹھا سولی پر ٹنگا رہا۔ میں نے انہیں گاڑی بھیج کر اپنے ہی دفتر بلوا لیا تھا اور وہ اس وقت میز کی دوسری جانب بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں لفظوں کے معاملے میں ہمیشہ ہی سے بہت محتاط واقع ہوا تھا اور اس روز تو میں نے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے اپنی احتیاط کی ہر حد کو ہی پار کر لیا تھا، تاکہ غیاث چاچا کے آبگینہ دل کو ذرا سی بھی ٹھیس نہ لگنے پائے۔ لیکن یہ بھی تو ٹھیک ہی تھا کہ ہر کہی بات اپنے ایک معنی کو تو ضرور رکھتی ہے، پھر چاہے بات تو کتنے ہی اچھے اور خوبصورت ڈھنگ سے کیوں نہ پیش کیا جائے، اس کا آخری اثر تو وہی ہوتا ہے جو دوسرے سننے والے شخص تک اس بات کے وہ اصل معنی پہنچا پاتے ہیں۔ میری تشویش بھی یہی تھی کہ غیاث چاچا تک کہیں میری بات میرے کسی غلط لفظ کے استعمال سے کوئی اور معنی نہ پہنچا دے۔ بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد آخر کار غیاث چاچا نے سر اٹھایا اور اپنے سلب لب کھولے۔ اگر میں تمہیں بچپن سے نہ جانتا ہوتا تو آج تمہاری اس بات کو میں ایک جذباتی نوجوان کا ایک جذباتی فیصلہ سمجھ کر تم دونوں کی عمر کے فرق کا احساس دلاتا، یا تمہیں یہ نصیحت کرتا کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو جڑنے سے پہلے ہی بہت کچھ توڑ جاتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں جانتا ہوں عادی، اور تمہارے زندگی گزارنے کے نظریے سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وجہ کا رشتہ طلب کرنے کے پیچھے تمہارے دل میں کون سا جذبہ کار فرما ہے۔ لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ فیصلہ کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے غیاث چاچا کو اپنے دفتر بلا کر سر جھکائے ہوئے ان سے یہی درخواست کی تھی کہ اگر ریحان صاحب نے وجہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے غیاث چاچا کی زبان کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور بات آخر کار اگر وجہ کو اس گھر سے رخصت کر کے سرخرو ہونے پر ہی ختم ہونی ہے، تو پھر انہیں وجہ کے سامنے ایک نہیں دو نام رکھنے ہوں گے، اور وہ دوسرا نام میرا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے میرے اس فیصلے پر چونکیں گے تو ضرور، لیکن انہیں زیادہ حیرت بھی نہیں ہوگی۔ امی تو کبھی کبھی مجھے وجہ کے ارد گرد چکر کاٹتے دیکھ کر مجھے چھیڑنے کے لیے امارہ کو بآواز بلند کہہ بھی دیا کرتی تھیں، ارے یہ گھر میں ٹک کر کیسے بیٹھے گا، اس کی جان جو وہاں اٹکی رہتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں بھائی کو گھر میں دیکھنا چاہتی ہو تو پہلے وجہ کو اس گھر میں لے آؤ۔ کون جانتا تھا کہ ایک دن واقعی ایسی نوبت آ جائے گی۔ غیاث چاچا واپسی کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں ان کے ساتھ دفتر کے دروازے تک آیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ عادی، میں تمہاری ایمانداری اور سچائی کی قدر کرتا ہوں۔ آج مجھے اس بات کا پوری طرح احساس اور یقین ہو گیا ہے کہ تم زندگی کی ہر سچائی کا سامنا کرنا خوب جانتے ہو۔ کاش یہ چناؤ اگر میرے ہاتھ ہوتا تو میری پہلی اور آخری پسند تم ہی ہوتے۔ وہ میرا کندھا تھپتھپا کر کمرے سے نکل گئے اور میں اپنی آخری بازی کھیل کر کسی ڈرے ہوئے جواری کی طرح تقدیر کے پتے پلٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن میری قسمت کے بازیگر کا جواب بہت دیر سے آیا۔ غیاث چچا کے چلے جانے کے بعد اس روز دیر تک میں لاشعوری طور پر کسی کے بلاوے کا انتظار کرتا رہا، لیکن ہر آہٹ پر چونک پڑنے کے باوجود وہ دستک میرے لیے نہیں ہوتی تھی، اور یوں دھیرے دھیرے پورا دن گزر گیا اور بالآخر رات بھی ڈھل گئی۔ یوں ہی دوسرا اور پھر تیسرا دن بھی ڈھل گیا۔ اب اس انتظار نے مجھے رفتہ رفتہ اندر سے کھلنا شروع کر دیا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں لمحہ بلمحہ اندر سے گھلتا جا رہا ہوں۔ چوتھے دن تک میرا کچھ ایسا حال ہو گیا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ سیدھے جا کر وجہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ جو فیصلہ بھی انہیں سنانا ہے، جو سزا بھی میرے لیے مقرر کرنی ہے، بس ابھی کر دیں، لیکن اس انتظار کی صلیب پر مجھے مزید نہ لٹکائیں۔ لیکن بے بسی کی یہ کیسی انتہا تھی کہ میں خود چل کر ان کے پاس جا بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہی مجھ میں نہیں رہی۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے دن، لمحے اور پلوں کا حساب رکھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وقت کو یاد رکھ کر کاٹنا شاید دنیا کا سب سے اذیت ناک عذاب ہوتا ہے۔ آخر خدا خدا کر کے نامہ بر میرا حکم سیاہ لے کر آ ہی گیا۔ وجہ کی جانب سے فضلو بابا پیغام لے کر آئے کہ مجھے شام کو طلب کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے حواس رکھتے ہوں گے
ان کے لیے تو شاید 4-5 دن ہی گزرے ہوں گے، پر میرے لیے تو نہ جانے کتنی صدیاں بیت چکی تھیں۔ شام تک میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آتے رہے، اور چند گھنٹوں کا وہ وقت کیسے گزرا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ شام ڈھلے جب میں وجو کے گھر پہنچا تو فضلو بابا جو صحن میں لگے انگور کی بیلوں کی شاخیں تراش رہے تھے، نے دور ہی سے مجھے چھت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وجو چھت پر ہیں۔ سورج ڈھل چکا تھا، لیکن اس کی سنہری گلابی روشنی ابھی کچھ فضا میں باقی تھی۔ میں دھیرے دھیرے یوں سیڑھیاں چڑھنے لگا جیسے کوئی قیدی پھانسی گھاٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ وجو منڈیر کے قریب ہی کرسی پر خاموش سی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی سوجی ہوئی آنکھیں اس بات کا پتہ دے رہی تھیں کہ پچھلے چند دنوں میں بس لگاتار روتی رہی ہیں۔ میں چپ چاپ خاموشی سے ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک وہ سر جھکائے نہ جانے کیا سوچتی رہیں۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا اور میں نے نظریں جھکا لیں۔ ان کی آواز مجھے کسی دور کے صحرا سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا عادی؟ میرے پاس ایک ہی تو مان بچا تھا، تمہاری دوستی کا مان، اور تم نے میرا یہ آخری بھرم، آخری مان بھی توڑ دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے یوں ہی جھکی نظر سے جواب دیا، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر کھونے سے ڈرتا ہوں۔ میرے پاس بھی آپ کی اس دوستی کے مان کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا ہے، اور کوئی بھی غیر آ کر اس بھرم کو مجھ سے چھین کر لے جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ کوئی تم سے میری دوستی، میرے اعتماد، میرے خلوص کا بھرم چھین سکتا ہے؟ اور تم نے تو اس دن خود مجھ سے کہا تھا نا کہ وجیہہ اپنے اندر خود ایک مکمل کائنات ہے، پھر کیوں اس وجیہہ کو نامکمل سمجھتے ہو؟ غیروں کے ساتھ تم بھی اسے نام کا لاحقہ پیش کرنے چلے آئے۔ تم مادی، تم، آپ شاید بھول رہی ہیں، اسی دن میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جس کسی بھی خوش قسمت کے نام کے ساتھ آپ کے نام کا سابقہ جڑے گا، اس کا نام، اس کی شخصیت، اس کی کائنات ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جائے گی۔ اور پھر اگر اس پوری کائنات میں کسی کو اس نام کے جڑنے سے اپنے آپ کو مکمل کرنے کا حق ہے، تو وہ پہلا حقدار میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ مجھے ہمیشہ نامکمل ہی دیکھنا چاہتی ہیں، یا پھر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کھو دینے کی تلوار ہمیشہ میرے سر پر لٹکتی ہی رہے؟ اگر آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس روک لینے کا صرف یہی ایک رشتہ ہی واحد ذریعہ ہے، تو پھر یوں ہی سہی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ آپ عمر میں مجھ سے صرف 7-8 سال بڑی ہیں، یا اس لیے کہ اس رشتے سے پہلے ہی آپ کسی غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، اور اب آپ اپنے آپ کو سراہنے والوں کو صرف ہمدردیوں کی قطار میں شمار کرتی ہیں، یا پھر صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن میں بھی وہ صدیوں پرانا اور گھسا پٹا جملہ گردش کرتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ وجو نے دکھ کی اذیت سے ڈوبی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ نہیں، نہ تو مجھے اپنی اور تمہاری عمر کے فرق کا کچھ ایسا شدید احساس ہے، نہ ہی میں ماضی کے کسی رشتے کی وجہ سے خود کو کسی ہمدردی کا شکار محسوس کرتی ہوں، اور نہ ہی مجھے زمانے کی پرواہ ہے۔ مجھے اگر فکر ہے تو صرف اور صرف اس رشتے کی جو میرے اور تمہارے درمیان موجود ہے۔ لوگوں کی نظر کی پرواہ تو میں تب کرتی جب خود اپنے آپ سے نظر ملا پاتی۔ تم نے تو خود مجھے میری ہی نظر میں گرا دیا عادی۔ میں تو اتنے دن سے خود اپنا ہی سامنا نہیں کر پا رہی۔ اتنے خوبصورت اور انمول رشتے کو تم نے دنیا کے ایک عام سے رشتے میں بدلنے کا سوچا بھی تو کیسے؟ دوستی کی سیپ میں سے موتی نکال کر اسے کیچڑ میں پھینک دیا۔ کیوں مجھے ایسا کرنا پڑا؟ اس رشتے کی کیچڑ سے اس انمول رشتے کی چمک کو جان بوجھ کر دھندلانا ہی پڑا، کیونکہ اس کی چمک ہی لوگوں کو قبول نہ تھی، اور یہی چمک آپ کو مجھ سے ایک بار پھر دور لے جانے کا باعث بن رہی تھی، کیونکہ وجیہہ خود ایک ایسا چمکدار ہیرا ہے جس کی چمک اور جس کی کشش بار بار لوگوں کو اس کی جانب کھینچتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایک دن کوئی نہ کوئی اس رتن کو مجھ سے چرا لے گا۔ آپ ہی بتائیں پھر عادی کیا کرے گا؟ وجو بے بسی سے رو پڑیں۔ میرے لیے یہ زندگی پہلے ہی بہت کٹھن ہے عادی، اسے میرے لیے اور مشکل نہ بناؤ۔ مجھے اپنے اور تمہارے رشتے سے بہت محبت ہے عادی۔ خدا کے لیے اس محبت کو میرے دل میں زندہ رہنے دو، اسے کسی اور رشتے کا الزام نہ دو۔ دنیا کا اور کوئی بھی رشتہ اس کی حرمت کو چھو بھی نہیں سکتا۔ مجھے میری محبت واپس لوٹا دو عادی، واپس لوٹا دو۔ مجھے بھی اس رشتے سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو، اور مجھے آپ سے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی ہم دونوں کو اس رشتے سے، اور یہ محبت مجھے آج یا کل سے نہیں ہے۔
جس لمحے میں نے ہوش سنبھالا اور آپ کو دیکھا تھا، تبھی سے یہ محبت میرے خون میں شامل ہے۔ یہ سچ ہے کہ ریحان صاحب کا رشتہ آنے تک میں نے بھی کبھی اس روحانی محبت کو کسی دنیاوی رشتے میں ڈھالنے کا نہیں سوچا تھا۔ مجھے بھی اس رشتے کی حرمت کا اتنا ہی خیال ہے جتنا آپ کو ہے، اور یقین مانیے کہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ میرے لیے سدا آپ ہی رہیں گی۔ مجھے اس پوری کائنات میں صرف آپ کا ساتھ چاہیے، صرف یہ اعتماد چاہیے کہ آپ صرف میری ہیں، اور اب کوئی آپ کو مجھ سے چھین کر دور لے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کو کہیں بھی چلنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا، حتیٰ کہ آپ کو آپ کا گھر چھوڑنے تک کا بھی نہیں کہوں گا۔ آپ ہمیشہ اتنی ہی آزاد، اتنی ہی خود مختار رہیں گی جتنی آپ آج ہیں۔ بولیے، کیا صرف اتنا سا احساس بھی آپ مجھے نہیں دے سکتی؟ کیا میرا آپ پر اتنا سا بھی حق نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں آج نہیں تو کل غیاث چچا اور سکینہ خالہ کے آنسو آپ کو اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی فیصلہ لینے پر مجبور کر ہی دیں گے، کیونکہ آپ کی اس زندگی پر ان کا بھی آپ جتنا ہی حق ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ صرف ان کے حق کی خاطر ہی صحیح لیکن ہار مان ہی لیں گی۔ تو پھر میرے حق میں ہار جانے میں کیا حرج ہے؟ یقین کیجئے، آپ ہار کر بھی سب سے جیت جائیں گی۔ ہمارے درمیان کے رشتے کی حرمت سدا برقرار رہے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بولتے بولتے میں ہانپنے سا لگ گیا تھا، شاید میرے لفظ ختم ہو گئے تھے۔ لفظ بھی تو آپ کو سانس دینے کا کام کرتے ہیں، لفظ بھی کبھی کبھی ہوا کی طرح آپ کی زندگی کے لیے اشد ضروری ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اچانک لفظ ختم ہو جائیں تو انسان کا دم اکھڑنے لگتا ہے، جیسے اس وقت میرا دم اکھڑ رہا تھا۔ وہ جو یوں ہی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کے بہتے آنسو ان کے گالوں سے ہو کر ان کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ میں واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اب بھی میرا آپ پر کچھ حق باقی ہے، اور اگر ابھی تک آپ کی اعتماد کی دیوار میں حتمی شگاف نہیں پڑا، اور آپ کا مجھ پر بھروسہ باقی ہے، تو مجھے آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ آپ کے عادی کی آخری امید اب آپ ہی سے بندھی ہے، اور یہ سدا بندھی رہے گی۔ میں وہاں سے پلٹا اور اس اندھے تیر کی طرح وہاں سے چلا آیا، جسے کمان سے چھوٹتے وقت خود اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا۔ میری منزل بھی نہ جانے کہاں تھی۔ مجھے یہ بات کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری زندگی کے 90% سے بھی زیادہ اور بیشتر فیصلوں پر دوسروں کا اختیار ہوتا ہے۔ ہم اتنے بے بس کیوں ہوتے ہیں کہ اپنے حصے کی سانسیں بھی دوسروں کے پاس گروی رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ میں بھی اس روز اپنے حصے کی تمام سانسیں وجہ کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ صرف سانسوں کی ہی کیا بات تھی، میں تو اپنی تمام سماعتیں، تمام ساعتیں اور ساری بینائی بھی وہیں گروی رکھ آیا تھا، اور اب مجھے صرف ان کے فیصلے کا انتظار تھا۔ اور پھر ٹھیک 7 دن بعد وجہ کا فیصلہ بھی آ ہی گیا۔ وجہ نے ریحان صاحب کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلے ماہ وجہ کی ریحان صاحب کے ساتھ رخصتی تھی۔ اس روز جب دفتر کے فون کی گھنٹی بجی تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگلے چند لمحوں کے بعد میری زندگی سے ہر خوشی، ہر روشنی یوں پل بھر میں غائب ہو جائے گی کہ اس کے بعد صرف اور صرف اندھیرا ہی ہمیشہ کے لیے میرا مقدر ٹھہرے گا۔ میں نے فون اٹھایا۔ دوسری جانب غیاث چچا تھے، جو ایک ہلکی سی ہیلو کے بعد بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے۔ مجبوراً مجھے ہی پوچھنا پڑا، آپ چپ کیوں ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ دوسری جانب سے ان کی لرزتی ہوئی سی آواز ابھری، آدی، وجیہہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہ ریحان صاحب کے رشتے کے لیے مان گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے بیٹا، میں تمہیں تمہاری وجہ نہیں دلا سکا۔ غیاث چچا اس کے بعد بھی نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے، لیکن میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میری تمام حسیات نے یکدم ہی اور بالکل جواب دے دیا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے بات کس طرح ختم کی، اور میں نے انہیں کیا جواب دے کر فون بند کیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں اس وقت چونکا جب میرے اردلی نے آ کر اندر کمرے کی روشنی جلائی، تب میری گھڑی پر نظر پڑی۔ اوہ، تو گویا باہر شام ڈھل چکی تھی۔ غیاث چچا کا فون صبح 11 سوا 11 بجے کے بیچ آیا تھا، اور تب سے میں یہیں ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد مجھے ایک دم ہی یوں لگنے لگا جیسے میرے اندر سے جینے کی ہر خواہش ہی مٹ گئی ہو۔ میں جہاں بیٹھ جاتا بس وہیں بیٹھا رہتا، اور جہاں کوئی مجھے کھڑا کر جاتا میں ساکت سا وہیں کھڑا رہ جاتا۔
دفتر سے میں نے بہت سے دنوں کی چھٹی لے لی تھی، لیکن گھر میں ٹکنے کی بجائے میں صبح سویرے ہی نکل جاتا اور کسی بھی سنسان سڑک کی راہ پکڑ کر پیدل چلتا رہتا۔ دھوپ اور سائے کا احساس بھی میرے لیے جیسے ختم ہو گیا تھا، اور میرا کسی سے بھی کچھ بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دوستوں سے بھی کترانا شروع کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ میرے لیے اذیت میں ہوں گے، مگر میں ان کے سامنے آ کر ان کی اذیت مزید بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ گھر میں آتے جاتے آس پاس سے ہی یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ اگلے ماہ وجو کی رخصتی کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ امارا کی زبانی یہ بھی پتہ چلا کہ خود وجو نے ریحان صاحب کے آگے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر وہ ڈولی اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر رخصتی میں تاخیر نہ کریں۔ ریحان صاحب یا ان کی امی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود کل کی جگہ آج کے قائل تھے اس معاملے میں، لہٰذا رخصتی کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو چکی تھیں، اور سکینہ خالہ اپنی بیٹی کے نصیب ایک بار پھر سے جاگ جانے پر بے حد شاداں و فرحاں تھیں، اور وہ ہی کیا پورا محلہ ہی اس رشتے سے بے حد خوش تھا۔ وہ سب اس خاندان پر گزری تمام آفتوں سے اچھی طرح واقف تھے، اور اب خدا خدا کر کے ان پر قسمت نے خوشی کا ایک دروازہ کھولا تھا، تو سبھی کی یہ خواہش تھی کہ وجو خیر سے اپنے آنگن سے سدھاریں اور خدا ان کے نصیب اچھے کرے۔ میں نے اپنا معمول بنا رکھا تھا کہ میں صبح منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتا تھا تاکہ راجا یا بالے یا کسی بھی دوسرے دوست کا سامنا ہونے سے بچ سکوں۔ گھر میں امی وغیرہ کو میں نے ڈیوٹی کا کہہ رکھا تھا، اس لیے انہیں مجھ پر کچھ زیادہ شک نہیں ہوا، کیونکہ میری ڈیوٹی کے اوقات ہمیشہ سے کچھ ایسے ہی اوٹ پٹانگ تھے۔ امارا نے البتہ شاید میری آنکھوں میں کوئی تحریر پڑھ لی تھی، لیکن وہ بھی مصلحتاً خاموش ہی رہی۔ اس روز میں منہ اندھیرے گھر سے باہر نکلا تو وہ سارے کے سارے بالے کی پرانی جیپ میں گلی میں ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے لاکھ دامن چھڑانے کی کوشش کی، ہزار بہانے کیے، لیکن انہوں نے مجھے دبوچ ہی لیا اور سیدھے بالے کے گراج میں لے آئے۔ میں چپ چاپ زمین پر پڑے کشن پر بیٹھ گیا۔ ننو اور مشی چائے بنانے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ راجا میرے بالکل سامنے آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور میری ٹھوڑی اپنی انگلی سے ذرا سی اٹھا کر بہت دیر تک میری آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ میری آنکھیں جلنے لگیں۔ راجا کی آواز بھی بھرا سی گئی، تو اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے عادی؟ کیوں اپنے آپ کو جلا کر بھسم کر رہا ہے؟ ارے یار، اپنا نہیں تو کچھ ہمارا ہی خیال کر لے۔ میں چپ رہا۔ دور بیٹھے بالے نے کہا، جانتا ہے وجو تیری وجہ سے کس قدر پریشان ہیں۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ ہم میں سے ہر کسی کو ہر روز تیری خبر لینے بھیجتی ہیں، لیکن تیرا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ملتا۔ دفتر سے تو نے چھٹی لے رکھی ہے، گھر پر تو ٹکتا نہیں، ہم سے ملتا نہیں، تو پھر بتا ہم کیا کریں؟ تجھے ڈھونڈنے کہاں جائیں؟ ڈھونڈا ان کو جاتا ہے جو کہیں کھو چکے ہوں، میں تو یہی ہوں تمہارے سامنے۔ راجا نے مجھے ڈانٹا، نہیں، یہ تم نہیں ہو، یہ کوئی اور ہے، یہ ہمارا عادی نہیں ہے، وہم ہے تمہارا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، اور بھلا وجو کو میرے لیے پریشان ہونے کی یا میری تلاش میں تم لوگوں کو کہیں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنا ہے ان کی رخصتی ہونے والی ہے، ان کے پاس تو نمٹانے کے اور بہت سے کام ہوں گے۔ ان سے کہنا کہ میری فکر چھوڑ دیں، اپنی آنے والی زندگی کی فکر کریں۔ بالے نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ عادی، یہ تو بول رہا ہے اپنی وجو کے لیے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اتنا زہر تو تیرے لہجے میں پہلے کبھی نہ تھا۔ میں نے اسی زہرخند لہجے میں اسے جواب دیا، زہر نگلنے والوں سے امرت اگلنے کی توقع کرنا ہی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ راجا نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، ایسا مت بول عادی، یقین کر، تو انہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تم دونوں کا رشتہ ہم سب کی بلکہ اس پوری دنیا کی سوچ سے بھی اونچا ہے۔ تجھے میری قسم، وجو کی نیت پہ کبھی شک نہ کرنا۔ میں ان سب کی باتیں سن کر دل ہی دل میں ہنس دیا، تو گویا اب یہ بھی انہی کی سکھائی بولی بولنے لگ گئے ہیں۔ اس میں ان بیچاروں کا قصور بھی کیا تھا؟ وہ تو تھی ہی ایسی کہ جس سے ایک بار زندگی میں مل لیں تو پھر وہ ساری عمر انہی کے گن گاتا رہے اور انہی کی زبان بولتا رہے۔ راجا نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک بند لفافہ نکالا۔ وجو نے دیا ہے تیرے لیے، اور ہمیں سختی سے تاکید کی ہے کہ تو اسے یہیں ہمارے سامنے پڑے گا، ورنہ وہ تیری ضد سے اچھی طرح واقف ہیں کہ باہر جاتے ہی اسے پھاڑ دے گا۔ راجا نے لفافہ میرے حوالے کر دیا
اور وہ اور بالے میرے دائیں بائیں یوں بیٹھ گئے جیسے اگر میں واقعی وجہ کا خط پھاڑنے لگوں تو دونوں مجھ سے خط ہی دوبارہ چھین لیں گے۔ مجھے ان کی اس بے اعتباری پہ پیار بھی بہت آیا اور غصہ بھی بہت۔ میں نے ان دونوں کو ڈانٹ کر اپنے سے دور بیٹھنے کا کہا اور دھمکی دی کہ اگر وہ مجھ سے یوں ہی چپکے رہے تو میں خط ہی نہیں پڑھوں گا۔ بڑی مشکل سے دونوں بچپن کی تمام قسمیں دے کر مجھ سے دور ہوئے کہ میں خط نہیں پھاڑوں گا۔ اتنے میں ننو اور مشی چائے بھی لے آئے تھے اور وہ سب چائے پیتے پیتے مجھے خط پڑھتے ہوئے یوں دیکھتے رہے جیسے ابھی کچھ دیر میں انہیں کسی لاٹری کا نتیجہ بتانے والا ہوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ وہی وجہ کی دل میں اتر جانے والی سبک رواں تحریر تھی۔ ناراض ہو، اب کبھی مجھ سے بات نہیں کرو گے، کبھی اپنی وجہ کی صورت بھی نہیں دیکھو گے۔ شاید میں تمہاری جگہ ہوتی تو بالکل ایسا ہی سوچتی، لیکن یقین کرو عادی، اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا۔ میں یہ فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کرتی اور شاید کچھ عرصہ مزید ابا اور اماں کی یاس بری صورتیں دل پر پتھر رکھ کر برداشت کر ہی لیتی، مگر تم نے مجھے یہ فیصلہ اس قدر جلد لینے پر مجبور کر دیا۔ میرے دل میں ریحان صاحب کے لیے بے پناہ احترام اور عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن تم نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ جلد یا بدیر مجھے ابا اور اماں کی خوشی کے لیے سر جھکانا ہی پڑتا، تو پھر اس شخص کے لیے ہی صحیح جس کے لیے میرے دل میں احترام تو ہے اور جو مجھے کسی حوالے سے محترم تو سمجھتا ہے۔ مجھے تمہارے جذبے کی سچائی اور تمہارے خلوص پر شاید تم سے بھی زیادہ یقین ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا دوست اپنے وعدے نبھانا بھی خوب جانتا ہے، لیکن کچھ جذبے آبگینوں سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں اور کسی نئے رشتے کا صرف نام ملنے پر بھی اپنی شناخت کھو کھو کر ہمیشہ کے لیے کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرا اور تمہارا رشتہ بھی ویسے ہی جذبے سے گندھا ہوا ہے عادی۔ اسے کسی دوسرے رشتے کا نام دینے سے بھی یہ نازک سا رشتہ جس تارے عنکبوت سے بندھا ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، چاہے دوسرا کوئی اسے محسوس نہ بھی کر پائے، لیکن خود ہمارے اندر اس کے ریزے ساری عمر ایک خلش کی کاٹ اور چبھن پیدا کرتے رہیں گے۔ اور مجھے یہ رشتہ بہت عزیز ہے عادی، شاید دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز، اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے اس جذبے اور اپنے اس رشتے کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک بات کا یقین اپنے دل سے کبھی مٹنے نہ دینا کہ تمہاری وجہ اپنے آس پاس بکھرے ان دنیاوی رشتوں میں بٹ کر اپنے اس ازلی روحانی رشتے سے کبھی غافل نہیں ہوگی، چاہے تمہارا ساتھ رہے یا نہ رہے، چاہے تم سامنے رہو چاہے نظروں سے اوجھل، تمہاری وجہ ہمیشہ تمہارے بچپن کے دسمبر میں تمہارے ساتھ رہے گی۔ آدھی دنیا میں کچھ رشتے ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ جنہیں بات یا ملاقات کی مجبوری نہیں ہوتی، وہ انسان کی ہر بات اور اس کی ہر ملاقات میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ مانتے ہونا کہ لفظ اور تصویر ہی سب کچھ نہیں ہوتے، جہاں یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے وہاں سے تصور کا رشتہ شروع ہوتا ہے۔ تمہاری وجہ نے صرف اسی رشتے کو بچانے کے لیے ایک اجنبی شخص کا ساتھ ساری عمر کے لیے قبول کیا ہے، تو بولو اپنی وجہ کا ہمیشہ کی طرح مان رکھو گے نا؟ میری بارات میں آؤ گے نا؟ اور کان کھول کر سن لو، اگر تم نہ آئے تو میں سچ مچ بقول راجا اس ریلوے بابو کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں گی، پکا۔ اور عادی جانتا ہے کہ وجہ جب کسی بات پر پکا کہہ دے تو وہ بات پھر پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اور خاص طور پر اپنی اس چھوٹی سی ناک کو سردی سے بچائے رکھنا۔ فقط تمہاری وجہ۔ خط ختم ہونے تک اپنے آس پاس کا مجھے کچھ احساس نہیں رہا تھا۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو راجا، بالا، ننو اور مشی چاروں مجھے اپنے سامنے ایک قطار میں یوں بیٹھے دکھائی دیے کہ چاروں کی آنکھوں سے بل بل آنسو رواں تھے۔ میں نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ رو کیوں رہے ہیں۔ راجا نے مجھ سے کہا کہ مجھے روتا دیکھ کر ان کے آنسو بھی نہیں رک پائے، لیکن میں کب رو رہا تھا؟ میں نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ مجھے بھیگا ہوا محسوس ہوا۔ اوہ! میں نے جلدی سے وجہ کا خط دوبارہ کھول کر دیکھا تو پورے خط پر ہی نمکین پانی کے دھبے یوں پھیل چکے تھے کہ خط کی روشنائی اور حروف دھندلے پڑ گئے تھے۔ جانے میں کب سے اور کس سطر سے اپنی آنکھیں بھگو رہا تھا۔ میں نے اسی وقت بالے کے کان پر اٹکا ہوا قلم نکالا اور وہیں گیراج کے رجسٹر میں سے ایک صفحہ پھاڑ کر جلدی سے اس کے اوپر چند سطریں گھسیٹ ڈالیں۔
شاید آپ کا نظریہ ہی صحیح ہو، یا شاید میرے اندر ہی اتنی روشنی نہ ہو کہ میں نئے رشتوں کے اندھیرے روشن کر سکوں۔ بہرحال مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ آپ رخصت ہو جائیں اس ریلوے بابو کے ساتھ اور ہمیشہ خوش رہیں، لیکن مجھ میں اتنا حوصلہ ہے نہ ظرف کہ آپ کو ان کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے دیکھ سکوں۔ لہٰذا اس معاملے میں میری معذرت قبول کر لیں، کہیں میری کوئی حرکت آپ کے اس نئے رشتے میں کوئی دراڑ نہ ڈال دے۔ اور ہاں، ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا یہی دعویٰ ہے کہ آپ کی ناک زیادہ چھوٹی ہے اور سردی بھی آپ ہی کو ہمیشہ زیادہ لگتی ہے، لہٰذا آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آدی صفحہ پھاڑ کر میں نے راجا کے حوالے کیا، اسے آج ہی وجہ کو دے آئے۔ تیسرے دن میری چھٹیاں ختم ہو گئیں اور میں نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید بے انتہا مصروفیت میرے درد کا کچھ درماں کر دے گی، لیکن یہ بھی میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ میرے اندر کے کچھ درد ہر قسم کی مصروفیت، خوشی یا صدمے سے ماورا ہوتے ہیں، اور ان پر ہماری اندرونی یا بیرونی کسی بھی قسم کی تبدیلی کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اور پھر مجھے تو اب سدا اسی درد کے ساتھ جینا تھا۔ تو پھر اس سے فرار کیسا؟ چھٹی ختم ہونے کے بعد دفتر میں میرا وہ دوسرا ہی دن تھا جب چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ کوئی ملاقاتی ملنا چاہتا ہے۔ میں کسی فائل کی ورق گردانی میں مصروف تھا، اس لیے ملاقاتی کے کارڈ پر نظر ڈالے بغیر ہی میں نے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر کسی کے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر انہیں دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے میں ریحان صاحب کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں اندر آنے کا کہا۔ ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ کا لفافہ بھی تھا، شاید ان کی شادی کا ہی کارڈ ہو۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ حال احوال کے بعد میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا بات کروں، کیونکہ ریحان صاحب بھی ایک دم ہی خاموش سے ہو گئے تھے۔ پھر میں نے ہی سکوت توڑا اور ان سے پوچھا کہ میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے چونک کر اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، جیسے کسی گہری سوچ سے واپس پلٹے ہوں۔ معافی چاہتا ہوں، کبھی کبھی کچھ سوچیں اس بری طرح سر پر سوار ہو جاتی ہیں کہ جا بجا آپ کو بھٹکا دیتی ہیں۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ سب کچھ تو حاصل کر لیا ہے انہوں نے، پھر ایک جہان پا کر بھی ابھی تک یہ کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ ریحان صاحب نے میرے چہرے کے سوالیہ نشان کو محسوس کر لیا اور ہاتھ میں پکڑا کارڈ میز پر رکھ کر بولے، یہ میری اور وجیہہ کی شادی کا کارڈ ہے، بس یہی تمہیں دینے آیا تھا، اور ساتھ ہی ایک درخواست بھی کرنی تھی۔ کارڈ دیکھ کر میرا دل کچھ یوں ڈوبا کہ میں ان سے کچھ کہنا ہی بھول گیا۔ مجھ میں تو اتنی سکت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ سامنے میز پر پڑا کارڈ اٹھا کر پڑھ ہی لوں۔ مبارکباد کے رسمی جملے بولنا تو بہت دور کی بات تھی۔ آخر کچھ دیر بعد ریحان صاحب نے خود ہی سلسلہ تکلم جوڑا، یہ ایک ایسا عجیب شادی کا کارڈ ہے جس پر ہونے والی شادی کی تاریخ ابھی تک درج نہیں کی گئی، اس لیے تاریخ کی جگہ ابھی خالی ہے۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ ریحان صاحب نے غور سے میری جانب دیکھا۔ وجیہہ نے پوری دنیا میں سے یہ اختیار صرف تمہیں دیا ہے عباد، تم جو تاریخ اس کارڈ میں بھرو گے اسی تاریخ کو ہماری شادی ہوگی، اور اگر تم چاہو تو یہ جگہ ہمیشہ خالی بھی رہ سکتی ہے۔ تمہارے تاریخ نہ بھرنے کی صورت میں یہ شادی کبھی نہیں ہوگی۔ تم چاہو تو اس کارڈ میں لکھے نام کو کاٹ کر کوئی اور نام بھی لکھ سکتے ہو۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا سارا کمرہ ہی گھوم گیا ہو۔ ریحان صاحب یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وجہ آخر میرا اتنا بڑا امتحان کیوں لینا چاہتی تھیں؟ یہ کیسی آزمائش تھی؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ دونوں کے رشتے کی تاریخ مقرر کرنے کا بھلا مجھے کیا حق ہے؟ ریحان صاحب دھیرے سے مسکرائے۔ حق دینے والے نے دے دیا ہے، کیونکہ میں نے اس سلسلے میں ہر اختیار وجیہہ کو دے رکھا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا، ہاں یا نہ کچھ بھی، لیکن انہوں نے اپنی ہاں کو تمہاری ہی ہاں سے مشروط کر دیا ہے۔ ایسا اختیار تو بہت قسمت والوں کو ملتا ہے عباد۔ یہ حق اور یہ اختیار تو وجیہہ نے کبھی مجھے بھی نہیں دیا، لیکن میں خود کو اس اختیار کے قابل نہیں سمجھتا۔ آپ جا کر وجہ سے کہہ دیں کہ… لیکن میری بات درمیان میں ہی کاٹ دی گئی۔ صرف تم ہی اس پوری دنیا میں اس اختیار کے حقدار ہو عباد۔ وجیہہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تمہارے اور اس کے رشتے کے بارے میں، تمہارے پرپوزل کے بارے میں،
اور تم دونوں کے بچپن سے جڑے اس ماورائی تعلق کے بارے میں جسے محسوس کرنے کے لیے اگلے انسان کے پاس بھی ویسا ہی دل ہونا چاہیے جیسا تم دونوں کے سینوں میں دھڑک رہا ہے۔ میں نے کبھی اس قدر اعلیٰ ظرف اور صاحب دل ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، نہ ہی مجھے ایسے کسی احساس کی پرکھ کا فخر حاصل ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس رشتے کے لیے وجیہہ جیسی لڑکی اپنا ہر اختیار، ہر حق تیاگ دے، وہ ضرور سب سے خاص ہی ہوگا، ورنہ اس دنیا میں تمہاری وجہ جیسی دوسری کون ہوگی جو چند دن بعد اپنے ہونے والے شوہر کو بلا کر خود اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ پہلے اس شخص سے جا کر نام اور تاریخ ڈلوائے جس کا میرے ہر ہونے والے رشتے پر سب سے زیادہ حق ہے۔ وہ شخص تو ضرور دنیا میں سب سے الگ، سب سے خاص ہی ہوگا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں چاہے کسی طور ہی صحیح پر دنیا کے اس سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ مضبوط رشتے کا گواہ تو بنا۔ اب چاہے وجیہہ سے میرا رشتہ ہو یا نہ ہو، تم اس کارڈ پر کوئی تاریخ ڈالو یا اسے پھاڑ کر اپنی ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، لیکن مجھ سے تم دونوں کے اس احساس کے گواہ ہونے کا فخر اب کوئی نہیں چھین سکتا، اور میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ سدا کے لیے رہیں گی۔ ریحان صاحب اپنی بات ختم کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اپنی کرسی پر یوں ہی ساکت بیٹھا رہ گیا۔ ریحان صاحب دروازے کے پاس جا کر کچھ پل کے لیے رکے۔ تم ایک خاص لڑکے ہو عباد، بہت خاص، اور مجھے خوشی ہوگی اگر ہم مستقبل میں بھی دوست رہیں، کسی بھی رشتے، کسی بھی حوالے سے۔ ریحان صاحب دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے اپنا گھومتا ہوا سر میز پر ٹکا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میری قسمت شاید آخری بار خود چل کر میرے در پر آخری دستک دینے کے لیے آئی تھی۔ شام ڈھلتے ہی غیاث چاچا کا گھر رنگین برقی کمکموں سے جھلملانے لگا۔ محلے کی چھوٹی بچیوں نے اپنی وجو آپی کی شادی کے لیے گھروں میں جو گھی کے ننھے منھے سے سینکڑوں چراغ بنائے تھے، وہ انہیں گھر کی دیواروں اور چھت کی منڈیر پر سجا سجا کر قطاروں میں رکھ رہی تھیں۔ شہنائی والا سر شام ہی آ گیا تھا، اور غفور چاچا باہر شامیانے میں ہی کرسی ڈالے جانے کب سے اپنی اور غیاث چاچا کی پسند کی فرمائشی گیت بجوا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بینڈ والوں کی ٹولی بھی سرخ وردیاں زیب تن کیے اور سر پر بڑی بڑی سنہری پگڑیاں سجائے آن پہنچی۔ یہ شہر کا خاص بینڈ تھا جسے غفور چاچا کی خصوصی ہدایت پر وہاں بلایا گیا تھا۔ صدیقی صاحب ہانپتے کانپتے آتش بازی کے سامان کے ٹوکرے اتروا رہے تھے، اور ساتھ ہی محلے کے بچوں کو بھی دور بھگاتے جاتے، جو صدیقی صاحب سے نظر بچا کر ایک آدھ انار یا پٹاخہ لے کر رفو چکر ہو ہی جاتے۔ کچھ ہی فاصلے پر شکور چاچا قورمے، زردے اور پلاؤ کی دیگوں کی رکھوالی اور حساب پر بیٹھے باورچیوں کو آگ تیز یا دھیمی کرنے کی ہدایات دے رہے تھے۔ اتنے میں کرمو تانگے پر دودھ اور روح افزا کی سکنجبی اور شربت کی بوتلوں کے ٹھنڈے کریٹ لے کر آن پہنچا اور لگا ہو ہو کرنے۔ شکورن بوا اندر استانی خالہ کے ساتھ مل کر مہندی کے تھال سجوا رہی تھیں، اور ان کی آواز باہر بڑے میدان تک آ رہی تھی۔ ارے یہ لال اور ہری پنی پھر کم پڑ گئی، اور یہ سنہری اور چاندی کی چمچم کے ڈبے کہاں رکھ دیے گئے ہیں؟ اب مہندی سوکھ گئی تو پھر مجھ سے نہ کہنا ہاں۔ اور یہ نگوڑ ماری مہندی لایا کون تھا؟ آدھی مٹی آدھی مہندی۔ گھرداری مل کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ وہ چھوہاروں اور میوے کے ٹوکروں کو بچوں کی نظر سے کہاں بچا کر رکھے تاکہ نکاح سے پہلے کوئی بچہ ان میں نقب نہ لگا سکے۔ وہاں ماش کی قطار میں رکھے تقریباً تمام حمام بھر چکا تھا، اور اب اسے صرف پیٹرو مکس کی ڈبیوں کا انتظار تھا تاکہ وہ گرم پانی والے حماموں کے نیچے آگ روشن کر سکے۔ غرض ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا۔ سبھی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ کسی کی سینڈل گم تھی تو کسی کی شیروانی کے بٹن نہیں مل رہے تھے۔ کوئی دلہن کے جوڑے کے دوپٹے کی تلاش میں تھا تو کسی کو دیگ میں ڈالی جانے والی اشرفیوں کی تھیلی نہیں مل رہی تھی۔ کوئی کیمرے میں فلم ڈلوانا بھول گیا تھا تو کسی کے پاس کیمرے کی فلم تو تھی پر کیمرہ ندارد۔ بارات پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے والیاں پتیوں کی کمی کی شکایت کر رہی تھیں، اور غیاث چاچا ایک جانب کھڑے راجا اور بالے کو ہدایات دے رہے تھے کہ بارات آتے ہی انہیں مردانے اور زنانے کے راستے کس طرح جدا کروانے ہیں۔ غرض سبھی کسی نہ کسی تیاری میں تھے، لیکن جن گھرانوں میں باراتیں اتری ہوں گی وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ تیاریاں کبھی مکمل نہیں ہو پاتیں اور بارات آ جاتی ہے۔ اس روز بھی یہی ہوا۔
بارات آ گئی اور سبھی اپنی آدھی اور ادھوری تیاریوں سمیت ہی بارات کے استقبال کو دوڑ پڑے۔ راجہ، بالا، موشی اور ننو باراتیوں کا استقبال کر رہے تھے۔ گڈو اور پپو دودھ اور شربت سے ان کی خاطر تواضع کر رہے تھے، اور کیوں نہ کرتے، آج ان کی زندگی کا سب سے خاص دن جو تھا۔ کچھ دیر بعد ہی شور مچا کے قاضی صاحب آ گئے، اور گھرداری مل نے اطمینان کی لمبی سانس بھری کہ اس کی جان چھوہاروں اور میووں کی حفاظت سے چھوٹی۔ کچھ ہی دیر میں اندر سے مبارک سلامت کا شور اٹھا، اور نکاح ہونے کی خوشی میں باراتیوں پر چھوہارے اور بتاشے پہلے نچھاور کیے گئے اور پھر مخمل کی خوبصورت تھیلیوں میں بانٹے گئے۔ میرے ابا غیاث چاچا کے ساتھ کھڑے ان کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ غیاث چاچا مسکرا کر آگے بڑھ گئے۔ سکینہ خالہ نے میری امی کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر مردانے میں پیغام دینے چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں غیاث چاچا نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور زنانے میں لے آئے۔ عورتوں نے مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے مسکرا کر سرگوشیاں کیں، اور وجو کے آس پاس بیٹھی سہیلیوں نے کھلکھلا کر میرے لیے وجو کے ساتھ والی جگہ خالی کر دی، اور ہر کوئی بھانت بھانت کی بولی بولنے لگی اور مجھے چھیڑنے لگی۔ وجو جانتی تھی کہ ایسے موقعوں پر مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے گھونگھٹ کے نیچے ہی سے سہیلیوں کو گھور کر آنکھیں دکھائیں اور انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وجو گلابی کامدانی شرارے میں دلہن بنی بیٹھی تھیں، اور آج اگر آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے تو ان کی نظر بھی وجو کے روپ پر نہ ٹھہر پاتی۔ میں تو پھر بھی ایک انسان تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی بھیڑ کے درمیان بھی میری وجو پر چپکے سے نظر پڑ ہی جاتی، اور گھونگھٹ تلے سے جب کبھی ان کی نظر پلٹ کر میری طرف آ جاتی تو میں جلدی سے نظریں چرا لیتا۔ پھر اچانک ہی شور اٹھا کہ دلہا کو لے آئے، دلہا میاں آ گئے، وہ دیکھو دلہا آ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ریحان صاحب کو ان کی امی اور خاندان کی دیگر عورتیں دوپٹے کے سائے میں نکاح کے بعد وجو کے ساتھ بٹھانے کے لیے لے کر آ رہی تھیں۔ وجو نے نظریں نیچی رکھ کر ہی مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وجو کے بائیں سے ہٹ گیا اور ریحان صاحب کو وجو کے دائیں بٹھا دیا گیا۔ ہر جانب ایک شور سا مچا ہوا تھا، رسمیں پوری کی جا رہی تھیں، جوتا چھپائی، منہ دکھائی، دودھ پلائی اور جانے کیا کیا۔ میں بھیڑ میں سے نکل کر باہر آ گیا اور کسی ایسے گوشے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس دن ریحان صاحب میرے دفتر میں مجھے جس آزمائش میں ڈال گئے تھے اور وجو نے مجھے جو حق دیا تھا اس کے تقاضے میں نے اسی شام پورے کر کے کارڈ شام ہی کو غیاث چاچا کے ہاں بھجوا دیا تھا۔ میں نے کارڈ پر تاریخ بھی وہی ڈالی تھی جو مجھے پہلے ہی اپنے گھر والوں اور راجہ سے وجو کی رخصتی کے بارے میں معلوم ہو چکی تھی۔ میں شاید دنیا کی تاریخ میں سزائے موت کا وہ پہلا قیدی تھا جس نے اپنی سولی کی تاریخ خود مقرر کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شامیانوں اور کناتوں میں مہمانوں کے لیے کھانا بھی لگا دیا گیا، اور کھانے کے بعد رخصتی کا وقت بھی سر پر آن پہنچا۔ سکینہ خالہ جو اب تک جانے کس طرح خود پر قابو پائے ہوئے تھیں، وجو کے سر پر قرآن رکھ کر انہیں نیچے سے گزارتے وقت یوں بلک بلک کر روئیں کہ انہیں چپ کراتے کراتے محلے کی ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ سبھی رو رہے تھے، ان سب کی وجیہہ ایک بار پھر انہیں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ غفور چاچا کی آنکھیں یوں بھیگیں کہ ان میں تو وجو کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہٹانے کی سکت بھی نہیں رہی۔ غیاث چاچا دوسری جانب سے وجو کو تھامے یوں چل رہے تھے جیسے ابھی خود بھی ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں گے۔ امی نے دور سے مجھے اشارہ کیا کہ میں آگے بڑھ کر غیاث چاچا کو سنبھالوں، پر مجھے کون سنبھالتا؟ میں دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سارا وجود پتھر کا ہو چکا ہو۔ ابا نے آگے بڑھ کر غیاث چاچا کو سہارا دیا، اور میرے دونوں ہاتھ دونوں جانب سے راجہ اور بالے نے زور سے تھام لیے۔ شاید انہوں نے دور سے ہی میرے لرزتے اور کانپتے وجود کو محسوس کر لیا تھا۔ محلے کی عورتیں ایک ایک کر کے آگے بڑھتیں اور وجو کی بلائیں اپنے سر لے کر پیچھے ہٹ جاتیں، لیکن شکوراً بوا آگے بڑھیں تو پھر بہت دیر تک ہٹ نہ پائیں۔ انہوں نے وجو کے ہاتھ تھام کر ان کی پشت اپنی آنکھوں سے لگائی تو پھر دیر تک ہڑک ہڑک کر کے روتی رہیں۔ وجو تو پہلے ہی سے ہلکان ہوئی جا رہی تھیں۔ یا خدا، یہ ایک لڑکی اتنے سینکڑوں لوگوں سے اندر ہی اندر کیسے رشتے بنا گئی تھی؟ یہ کیسا الوداع تھا جو انجانوں کو بھی اپنوں کے ساتھ مل کر رلا رہا تھا؟
امارا نے 2-4 بار اچک اچک کر مجھے بھیڑ میں سے اشارے کیے کہ میں بھی آگے بڑھ کر وجہ سے رخصت ہو لوں، لیکن میرے تو پاؤں ہی پتھر کے ہو چکے تھے، میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ وجہ ریحان صاحب کی گاڑی کے قریب پہنچ چکی تھیں اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ ریحان صاحب کو آگے بٹھا دیا گیا اور وجہ کو ریحان صاحب کی امی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھنا تھا۔ میں پتھر بنا وہیں دور کھڑا انہیں رخصت ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ الوداع تھا جو میری زندگی پر سب سے بھاری تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ روح کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہوگی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری روح کے دھاگے ادڑ رہے ہوں، اس کا ریشہ الگ ہو رہا ہو۔ کاش یہ میری زندگی کا آخری الوداع ہو، کاش اس آخری الوداع کے ساتھ ہی میں بھی مٹ جاؤں، کاش اب مجھ میں مزید کوئی اور الوداع جھیلنے کی ایک ذرا سی سکت بھی باقی نہ رہ گئی تھی۔ اس آخری الوداع نے مجھے ریت کا بنا کر رکھ دیا تھا، خشک ریت کا، جسے ہلکی سی ہوا کا جھونکا بھی ریزہ ریزہ کر سکتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن وجہ دروازے کے پاس پہنچ کر رک سی گئی تھیں۔ ان کے پلو تلے جھکی نظریں نہ جانے کسے تلاش کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی مطلوبہ ہستی کو قریب نہ پا کر گھونگھٹ کے نیچے سے ہی نظریں اٹھائیں۔ میری نظر تو انہی پر جمی ہوئی تھی۔ ہماری نظریں ٹکرائیں اور میں پل بھر میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ ان کی بھیگی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور تیر کی طرح میرے دل کی زمین میں پیوست ہو گیا۔ میرے دل سے اپنی عمر بھر کی دعاؤں کے بدلے صرف ایک ہی دعا نکلی کہ یا رب، اس پھولوں جیسی لڑکی کی یہ قربانی رائے گاہ نہ جانے دینا، اب اس کے ہر دکھ کا خاتمہ کر دے۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ ہلا کر انہیں الوداع کہا۔ وہ ویسے ہی اپنی جگہ جمی ہوئی کھڑی رہیں اور میری جانب دیکھتی رہیں۔ سب مجھے دور سے اشارہ کر کے اور آوازیں دے کر وجہ کے قریب آنے کا کہہ رہے تھے۔ راجا نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، آدی وہ تیری وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ وجہ کی نظر اب بھی مجھ پر گڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی انگلی سے اپنی ناک دبائی جیسے بچپن میں وہ دباتی تھیں اور اپنی آنکھیں زور سے میچ کر کھول دیں۔ آنسوؤں کا ایک ریلا وجہ کی آنکھوں سے تمام بند توڑ کر نکلا اور اس کے بعد وہ مزید نہ رک پائیں۔ عورتوں نے گھیر گھار کر انہیں گاڑی میں بٹھا دیا۔ سارے محلے کے ہاتھ لہراتے رہ گئے اور گاڑی دھیرے دھیرے چل پڑی۔ غیاث چاچا سمیت چند محلے دار بھی بے اختیاری میں گاڑی کے ساتھ ہی چل پڑے۔ گاڑی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی محلے کے پھاٹک تک پہنچ گئی۔ لوگ پیچھے رہ چکے تھے۔ میری بہتی آنکھیں اب بھی گاڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ گاڑی نے محلے سے باہر جانے والی سڑک پر اترنے کے لیے ایک لمبا سا موڑ کاٹا۔ پچھلے دروازے کی کھڑکی سے اندر بیٹھی وجہ کی ایک آخری جھلک دکھائی دی۔ مجھے اتنی دور سے یوں بھی محسوس ہوا کہ ان کی نظریں اب بھی میری ہی جانب اٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے دھیرے سے ہاتھ ہلا کر اپنے محلے، اپنے میکے اور مجھے الوداع کہا اور گاڑی تیزی سے اندھیرے میں غائب ہوتی چلی گئی۔ رخصت ہوا تو ہاتھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، شاید وہ مل ہی جائے مگر جستجو ہے شرط، وہ اپنے نقش پا کو مٹا کر نہیں گیا، ہر بار مجھ کو چھوڑ گیا اضطراب میں، لوٹے گا کب کبھی وہ بتا کر نہیں گیا، رہنے دیا نہ اس نے کسی کام کا مجھے، اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا۔